اور وہ مقصد ہر اعتبار سے ایک ایمان والے کے لیے اللہ رب العزت کی بندگی سے جڑا ہوا ہے. لیکن ہمیں اس بندگی والی زندگی میں سروائیو کرنے کے لیے، چونکہ اسی دنیا، اسی انوائرمنٹ، اسی ماحول اور اپنے تمام جو فطری تقاضے یا ضروریات ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہے. لہذا اللہ رب العزت نے ہمیں بہت سارے ایسے چیزیں یا ایسی ایکٹیویٹیز یا ایسی سرگرمیاں کہ جو ہماری بیسک نیڈ، ہماری فطری تقاضے، ہماری جسمانی، ذہنی، جذباتی ضرورتیں، ان کاموں کے ذریعے سے ہم پوری کر سکتے ہیں. اور یہ بھی زندگی کا ایک بہت اہم اور بہت بڑا حصہ ہے. لیکن ایک ایمان والے کے لیے ہمیشہ اپنی ہر ایکٹیویٹی میں، ہر ایکشن میں، ہر رسپانس میں، ہر ایموشن میں، ہر ڈیسیژن میں، زندگی کے ہر موڑ پر، ہر اٹھتے ہوئے قدم کے وقت اس کو جو یاد رکھنے کی بات ہے کہ اس کی زندگی کا اصل مقصد وہ اللہ کی بندگی ہے. لیکن بدقسمتی سے آج ہم جس انوائرمنٹ یا جس کلچر یا جس دنیا کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کو ایمانی تناظر میں یا ایمانی پرسپیکٹیو میں ڈیزائن نہیں کیا گیا. لہذا اس زندگی کو یا اس اسٹائل میں زندگی کو گزارتے ہوئے ہم ایک بہت بڑی چیز مس کر رہے ہیں، جس کا سب سے بڑا ڈائریکٹ اور جو میجر جو ڈیمیج ہو رہا ہے نا وہ ہمارا ہو رہا ہے اسپریچول لائف پر. ہماری اللہ رب العزت کے ساتھ ایک ایمان والے کی جو زندگی کا تعلق ہوتا ہے براہ راست وہ اس کو نقصان پہنچا رہا ہے. لیکن صرف اتنا نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے یعنی دنیا کے اعتبار سے بھی بہت ساری اہم ترین چیزیں جو زیادہ گہری ہیں، زیادہ ضروری ہیں، زندگی کی خوشیوں کے لیے بہت اہم ہیں، بدقسمتی سے ہم اس لائف اسٹائل یا اس ریس کے اندر ہم اس کو بھی بہت ہی بھیانک طریقے سے نقصان پہنچا رہے ہیں. بحیثیت ایک ایمان والے کے الحمدللہ ہم سب کا یہ یقین ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں زندگی عطا فرمائی وہ دنیا کے اعتبار سے بھی مکمل ہمیں کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہے، اور آخرت کے اعتبار سے تو ہے ہی وہ زندگی کامیابی والی زندگی. تو اب ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی تمام ضروریات کو پورا کرتے ہوئے، اپنے تمام ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے ہم کیسے اس زندگی کو اپنائیں اور اس کے جو اصول کو اپنی زندگی میں مختلف جگہوں پہ کیسے انکلکیٹ کریں، یہ بھی ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت سے ہی سیکھنا ہوگا. تو اس ورکشاپ کا یا اس گفتگو کا ایک واحد مقصد یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ بحیثیت ایک ایمان والے کے ہمیں اس زندگی کو خود سے ڈیزائن کرنا چاہیے اور اس اسٹرکچر پر ڈیزائن کرنا چاہیے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا. اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کے اندر جو جو پہلو ہیں، کیا ہم ایسا تو نہیں ہے کہ ہم آٹو پائلٹ موڈ پہ اس پہ چل رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کلچر یا انوائرمنٹ سے متاثر ہو کے چل رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس کو بلائنڈلی فالو کر رہے ہیں کیونکہ سب دنیا ایسا کر رہی ہے اور جس انوائرمنٹ پہ ہم رہ رہے ہیں اس میں ایسا ہی کیا جاتا ہے. تو ذرا رک کر سوچ کر یہ دیکھنا کہ ہمیں اپنی زندگی کے ڈیزائن کو خود سے بنانا ہوگا، چاہے ہماری پرسنل لائف ہو، پروفیشنل لائف ہو،
چاہے ہمارے ریلیشن ہوں، چاہے ہماری زندگی کے فیصلے ہوں، چاہے ہماری روٹین ہو، ہماری ہیبٹس ہوں، ہمارے بیہیویئرز ہوں، ان سب کو جب تک ہم خود ڈیزائن نہیں کریں گے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بھی ڈیزائن نہیں کریں گے، ہمارے لیے بندگی کے تقاضوں کو نبھانا مشکل ہوگا، کیونکہ شیطانی اور طاغوتی اور دجالی نظام یا رجحانات کے اندر رہتے ہوئے ان کے درمیان ہم اپنی ایمانی زندگی کو نہیں گزار سکتے۔ تو یہ بڑی اہم ترین چیز ہے، بہت اہم ترین چیز ہے کہ جو آج کی اس دنیا کے اندر ہر مسلمان کی ضرورت ہے، ہر لیول پر ضرورت ہے کہ ہم دوبارہ سے رجوع کریں اور اپنی زندگی کو ری ڈیفائن کریں، اپنی زندگی کے بارے میں ری تھنکنگ کریں اور ہم اس کو ری اسٹرکچر کریں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کی روشنی میں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہمارا ایمان و یقین ہونا چاہیے کہ اس زندگی کو اپنانے کی صورت میں چاہے یہ دنیا کا نظام و کلچر ہمیں یہ دکھا رہا ہو کہ تمہاری سکسیس کم ہو جائے گی، تمہاری پروڈکٹیوٹی کم ہو جائے گی، ہے نا، تمہاری انگیجمنٹ کم ہو جائے گی، لیکن ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا ہے تو یہ ہمارے آخرت کی طرح ہمارے دنیا کے بھی ہمارے تمام بڑے کاموں کے لیے، تمام بڑے ویژن مشن کے لیے، تمام بڑے پرپس مقصد پروجیکٹ کے لیے یہی ایک واحد طریقہ ہے کہ جو ہمیں کامیاب کرے گا۔ یہی ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور اس ایمان کے ساتھ ہمیں اس پر عمل کر کے ہمیں دیکھنا چاہیے، اور پھر اس کے نتیجے میں جو ہمیں برکتیں حاصل ہوں گی، ہمیں اپنی زندگی میں جو خوشیاں حاصل ہوگی، ہمیں اپنی زندگی میں واقعی میں صحیح معنوں میں جو فریڈم حاصل ہوگا، وہ ایک الگ ہی چیز ہوتی ہے۔ جو ایمان والا اس کی لذت، اس کی حلاوت کو محسوس کر سکتا ہے، یہ ایک بڑی اہم ترین چیز ہے، ٹھیک ہے جناب۔ تو اس تمہید کے بعد ہم شروع کرتے ہیں کہ ہم وہ زندگی گزاریں جو ہم نے ڈیزائن کی ہو۔ چھوٹا سا ریفلیکشن ہے کہ یہ ساری چیزیں جو لکھی ہوئی ہیں اس کے اندر ایک کیا چیز ہے کامن جو ہم نوٹ کر سکتے ہیں؟ دن اور رات ہے، سیزنز کا چینج ہونا ہے، مون کے فیزز کا چینج ہونا ہے، ہماری بریدنگ ہے۔ تو یہ ایک سائیکل ہے دوسرے کے ہر انسان کے ساتھ، ٹھیک ہے، ایک کامن بات یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ہے، بلکہ ہر لیونگ تھنگ کے ساتھ ہے نا، لیکن یہ سب تو لیونگ تھنگ اس معنوں میں نہیں ہے نا۔ کیا ایک کامن پیٹرن نوٹ کریں، ریپیٹ ہونا، کس انداز میں ریپیٹ ہونا، صحیح ہے، اور کوئی چیز دوسرے پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہی، ڈیپینڈ تو کر رہی ہے۔ مطلب اگر ہم سانس لیتے رہیں اور سانس باہر نہ نکالیں، اور دن ہی رہے رات نہ آئے، اور ہمیں ہمیشہ بھوک ہی لگتی رہے، کبھی بھی ہم سیر ہی نہ ہو، پیٹ ہی نہ بھرے، ہم ہمیشہ بچے رہیں کامران بھائی، ہر چیز کی ایک لمٹ ہے اور اس کی حدود ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ہر چیز کا تو کمبینیشن ہے، پیر تو اللہ نے بنایا ہے، اسے آپ خیریت سے، ٹھیک ہے، سائیکل کے ساتھ ایک اور لفظ میں چاروں میں انٹیگریٹی ہے چیزوں میں، صحیح ہے، ٹھیک ہے، ان سب چیزوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ریدھم کے اکارڈنگ آپریٹ ہو رہی ہے۔ ریدھم کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے ہر چیز اپنی پرفارمنس مستقل نہیں دے رہی، بلکہ ایک سائیکل میں وہ اپنی پرفارمنس دینے کے بعد پھر درمیان میں وہ چینج آتا ہے، جس کو آپ ریسٹ کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ سائیکل کہہ سکتے ہیں۔ تو ایک ان سب کے درمیان ایک ریدھم ہے، ایک سائیکل ہے، ٹھیک ہے، کانسٹنٹ ایکسیلریشن نہیں ہے، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو مستقل جلدی میں، ہر ایک کا پروسیس، ہر ایک کے فنکشن
رکھتے ہیں اس کو اسی ترتیب سے اس نے کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو بنایا ہوا انوائرمنٹ ہے یہ انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ کس کا بنایا ہوا ہے؟ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نا نیچر کا ردھم ہے جو اللہ نے اس کائنات کے اندر رکھا ہے. اللہ نے اس کائنات کی ہر چیز کی پرفارمنس میں ایک سائیکل اور ایک ردھم رکھا ہے. اللہ کا بنایا ہوا ڈیزائن اسی طریقے سے، ٹھیک ہے نا. تو آج جس ہم زندگی میں ہیں، آج اس کے اندر اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ بیزی ہیں. دیکھیں اچھے کاموں میں مصروف ہونا تو اچھی بات ہے، مطلب یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اتنے بزی ہیں کہ یہ جو نیچرل ردھم ہے نا یہ ہماری زندگیوں سے کیا ہو گیا. اور یہی ہمیں سیکھنا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے قائم کیا اور اس کے نہ ہونے کی وجہ سے کیا نقصان ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم گروتھ تو چاہتے ہیں لیکن لینئر، ٹھیک ہے، جو تیزی سے بس ایک ہی اینگل سے ہم بس بڑھتے ہی رہیں. لیکن دنیا کی کوئی چیز بھی اللہ کے بنائے ہوئے انوائرمنٹ میں اس طرح نہیں بڑھ رہی ہے، اس طرح گروتھ نہیں ہو رہی ہے دنیا کی کسی چیز کے اندر بھی. لیکن ہم انسان اسی طرح گروتھ چاہ رہے ہیں. ردھمک گروتھ کی طرف ہم نہیں آ رہے، ہم لینئر گروتھ کی طرف آ رہے ہیں جس کے اندر کوئی اپ اینڈ ڈاؤن نہ ہو، ٹھیک ہے. اچھا جناب، تو آج جس دنیا کے اندر ہم رہ رہے ہیں، مختلف رپورٹس، مختلف سروے ہم کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس دنیا کے اندر آج ہمارے پاس مطلب جو گیجٹس ہیں، جو ہمارے پاس جو کمفرٹ والی چیزیں ہیں، جو ہمارے پاس انوائرمنٹ ہے، اس کے نتیجے میں آج کا ایجوکیٹڈ، آج کا اسمارٹ، آج کا پروفیشنل، آج کا جو ہے وہ مطلب ہے کہ اسکلڈ ایک بندہ ہے، اس کو تو پہلے والے ایک سیدھے سادے جاہل آدمی کے مقابلے میں زیادہ پرسکون زندگی والا ہونا چاہیے. کیا ایسا ہے؟ ہیں؟ زیادہ اذیت میں ہیں. اچھا، مطلب ریشو تعلیم کا بڑھ رہا ہے، لوگ اب پہلے سے زیادہ ماشاءاللہ اگلی جنریشن میں زیادہ تعلیم یافتہ ہیں، ہے نا. تو اس تعلیم کے نتیجے میں ان کے ریلیشن پہلے سے بہتر ہونے چاہیے. کیا ہیں؟ تو ان تمام گیجٹس کی وجہ سے، ٹیکنالوجی کی وجہ سے، ٹولز کی وجہ سے ہماری ایفیشنسی ریٹ تو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سروے کچھ اور بتا رہے ہیں. مینٹل ہیلتھ، یہ سارے پروفیشنل، سارے اسمارٹ، سارے ایجوکیٹڈ، سارے جو ہے وہ کوالیفائڈ، سارے اسکلڈ لوگوں کے بارے میں ڈیٹا ہے. یہ کسی دیہات مطلب سارے جو نا وہ سمجھدار لوگوں کے بارے میں ڈیٹا ہے جس کو دنیا کے اسٹینڈرڈ کے مطابق یہ آج کی مطلب وہ چیز ہے کہ جو دنیا چاہتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگ بننا چاہتے ہیں، ان کا ڈیٹا یہ بتا رہا ہے. انزائٹی ریٹ یہ ہے، ایگزاسٹن ریٹ یہ ہے، برن آؤٹ ریٹ یہ ہے، پرابلم سولونگ ایفیشنسی کا ریڈکشن یہ ہے. زندگی کے جو بڑے بڑے اینگل ہیں، ٹھیک ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اسپیڈ اچھی چیز ہے، اچھی چیز ہے، کام ہونا چاہیے، اسپیڈ سے ہونا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسپیڈ بھی کسی پرپس کے لیے ہوگی نا، اسپیڈ بھی کسی پرپس کے لیے ہوگی. اگر اسپیڈ تو بہت ہو جائے لیکن وہ پرپس کیری نہ کر سکے. اس کی مثال ہے ایک بلٹ ٹرین ہوتی ہے نا، کتنی زیادہ اسپیڈ ہے اس کی، لیکن اگر بہت ہی زیادہ اسپیڈ ہو جائے اور وہ پٹری سے اتر جائے تو کیا اس کی تعریف کی جائے گی؟ واہ کیا زبردست ٹرین ہے. گھر سے نکلتے ہیں اور اتنی اسپیڈ سے چلتی ہے کہ ڈائریکٹ ملائے اعلیٰ تک پہنچاتی ہے نا. ٹھیک ہے، آج جس ہم دنیا کے اندر رہ رہے ہیں اس کی ایک ویلیو ہے، اس کی ایک ویلیو ہے کہ آپ نے نا بہت تیز ہونا ہے. آپ نے کیا ہونا ہے؟ بہت تیز ہونا ہے. اور آپ نے اتنا تیز ہونا ہے، اتنا تیز ہونا ہے، اور آپ نے نا ریس لگانی ہے. اور اتنی ریس لگانی ہے کہ آپ کو بھلے نہیں بھی پتا ہو کہ آپ کیوں تیز ہیں، آپ کو نہیں بھی پتا ہو کہ آپ کیوں بھاگ رہے ہیں، پھر بھی آپ نے کیا کرنا ہے. ورنہ دنیا کے
قدم کے ساتھ قدم ملا کے آپ چل، یہ ویلیو ہے سسٹم کی. اگر آپ فاسٹ نہیں ہیں تو پھر آپ اس سسٹم یہ اٹھا کے باہر پھینکنے کی کوشش کرے گا آپ کو، اگر آپ نے خود سے ڈیزائن نہیں کیا تو. یہ ویلیو ہے اس کی، ٹھیک ہے نا. ارجنسی اس کی ویلیو ہے، فاسٹ ہونا اس کی کیا ہے، ویلیو ہے. اور ہر وقت بیزی رہنا اس کی کیا ہے، ویلیو ہے. اس کا کلچر ہے، اس کا یہ فیشن ہے، اس کی یہ ڈیفینیشن ہے، ٹھیک ہے. تو ہائی اسپیڈ ٹرین بھی اگر وہ پٹری سے اتر جائے تو ظاہر بات ہے اس کے لیے نقصان دہ. تو اگر ہم جب نیچر میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر چیز کے اندر، پورے کائنات کے نظام کے اندر، ہر چیز جو اگ رہی ہے زمین سے، ہماری انسانی یا ہیومن بائیولوجی کے اندر، یا جو ٹائم اسپیس ہے، ہم اس سب کے اندر ہم ایک ریدھمک ایک پیٹرن نوٹ کر رہے ہیں. تب سوال یہ ہے کہ یہ ہماری زندگی میں کیسے ہوگا، ٹھیک ہے. اگر یہ اس کائنات کا کوئی فطری نظام ہے تو میں اپنی زندگی سے اس کو کیسے میپ کروں گا. جی یہ آپ نے جتنی بھی ایگزامپل دی ہیں، سب سے پہلی سلائڈ میں تھی، اس میں چلیں سب تو ایک سائیکل میں ہے، مطلب دن کے بعد رات میں موسم چینج ہوتے ہیں اور ہارٹ بیٹ ہوتی ہے. لیکن مگر جو یہ انڈیویجول لائف ہے انسان کی، وہ تو ایک سائیکل نہیں ہے نا، وہ تو ایک اسٹریٹ لائن نہیں ہے. مطلب بچے کے بعد جوان، جوانی کے بعد بوڑھا، یہی تو سائیکل ہے. نہیں سائیکل نہیں ہے نا، مرنے بوڑھے کا مرنا ہے، پھر تو ختم. نہیں بچہ پیدا کرتے ہیں تو اس کا سائیکل چلتا ہے. تو وہ انسانیت کا ایک طریقے آپ کا اپنا تو ختم ہو گیا نا، تو لائف کا تو ہے، لائف کا چل رہا ہے. لیکن عادل بھائی آپ بچے تھے، ٹھیک ہے. اگر آپ بچے ہی رہتے یہ آپ کے لیے صحیح ہوتا. اب آپ جوان ہو گئے، اب آپ ہمیشہ ہی جوان رہتے. بسا اوقات ایسے لگے گا کہ ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی آپ کے لیے الٹیمیٹلی ٹھیک نہیں ہوتا، کیونکہ آپ نے نا اگلی نسلیں پروڈیوس کر کے نا ان کو زندگی کے میدان میں پھینکنا ہے، اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے. تو یہ ایج وائز فیز ہیں ردھم ہے زندگی کے، ٹھیک ہے. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. نا قرآن کریم نے کہا کہ اللہ رب العزت تمہیں اس حالت میں پیدا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد تمہیں کڑیل جوان کرتے ہیں، تمہاری بازوں کی مچھلیاں تڑپنے لگتی ہیں، لیکن ہمیشہ وہ تڑپتی نہیں رہتی ہیں، 22 سے 23 سے، پھر آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف جا. یہ زندگی کا سائیکل ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر چیز کی ایک پیک ہے اور ہر چیز کی ایک ڈیپ ہے، ٹھیک ہے نا. یہ زندگی ہے. اب آپ مجھے بتائیں، اب آپ کیا پوچھ رہے ہیں دوبارہ. اس میں جیسا کریے گا کہ انسان اگر ہاں ایونچولی تو جائے گا، بوڑھا ہو کے مرنا ہے جیسے ہاں اکثر، تو اس میں تو اس کا پھر موٹیویشن یہ ہوتی ہے نا کہ زندگی میں زیادہ سے زیادہ کرے، زیادہ سے زیادہ اچیومنٹ کرے، یا جو آپ اچیومنٹ الگ طرح کی کرتی ہیں. یہی بات بالکل یہ آ رہی ہے، میکسیمم کتنی اچیومنٹ کر سکتا ہے انسان. کیا لائف جو ہے نا وہ ہماری ہمیشہ رہے گی، انفینٹ ہے. انفینٹ تو نہیں ہوگی نا، اسی کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا کس پرپس کے لیے. یہ ایک دنیا آپ کو دے رہی ہے، ہم کہہ رہے ہیں ایک آپ ڈیزائن کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی روشنی میں، ہے نا. ایک دنیا آپ کو دے رہی ہے کہ اس پر ہم بات کرتے رہتے ہیں کہ آپ نے نا ہر ایک لمحہ پروڈکٹیوٹی کے ساتھ گزارنا ہے. اور اس جدید دنیا کا مطلب ایک ہی ہے، اس کا پروڈکٹیوٹی کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی زندگی کے ہر لمحہ کچھ ایسا پروڈیوس کر رہا ہو جس سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہو، ٹھیک ہے نا. جس سے کیا ہو رہا ہو آپ کو، ہاں آپ کو فائدہ ہو رہا ہو. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس مقصد کے پہلے پیدا نہیں ہوئے، ہے نا. تو ہم اپنی زندگی کے وقت کو قیمتی ضرور بنائیں گے، لیکن اس طرح بنائیں گے کہ ہم اس کی وجہ سے بہت ساری اور چیزوں کو ڈیمیج تو نہیں کر رہے جو اس سے زیادہ اہم ہے، ٹھیک ہے. چلیں کچھ کیس اسٹڈی دیکھ لیتے ہیں. صحیح ہے، صحیح. کامران بھائی یہ آپ نہیں ہیں، یہ ایک پروجیکٹ مینیجر ہیں، 24/7 اویلیبل رہتے ہیں یہ، ٹھیک ہے. اور انہوں نے اپنی سلیپ کو بھی سیکریفائز کر لیا، ویل بینگ کو بھی، اور لیٹ نائٹ یہ پچ ڈیک بناتے رہتے ہیں. اسپیڈ اور ہمیشہ اویلیبل ہونا ہر ایک کے لیے، اس کی وجہ سے بہت سارے فزیکل اور بہت سارے جو ہے نا کرونک ڈیمیج ہو گئے ان کو. کون سی کمپنی میں کام کرتے ہیں صاحب؟ ٹھیک ہے. یہ لائٹ بند ہو سکتی ہے، یہ والی لائٹ. یہ بلال بھائی ہیں،
یہ آئی ٹی انڈسٹری، یہ بلال بھائی آئی ٹی انڈسٹری کی ساری مثالیں نہیں ہیں، تاکہ ہم نے زندگی کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. ان کا مسئلہ ہے کہ ایموشنل ایگزاسٹ ہو گئے ہیں اور بہت ہی بے صبرے ہو گئے ہیں. بس مطلب انگلی لگانے کی دیر ہوتی ہے، بہت ہی امپلسو ہو گئے ہیں. پریشر بہت ہے ان کو، اپنی زندگی کے لیے کوئی پوز نہیں لیتے. ٹھیک ہے، میٹنگ کے دوران بھی یہ اچانک غصے ہو جاتے ہیں. فیملی کے ساتھ بھی بڑے مسائل ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک جو ہے نا ڈسٹرکٹیو کانفلکٹ اسپائرل ہو گیا ہے ان کے، جو پرسنل لائف کو بھی متاثر کر رہا ہے اور پروفیشنل لائف کو بھی متاثر کر رہا ہے. لہٰذا وہ چھوٹی موٹی غلطی پر، ٹریفک پر، کوئی ذرا سا جو رونگ اگر آپ کو جو ہے نا وہ کر دے تو بہت پھٹ رہے ہیں ہر وقت غصے میں، ایگزاسٹ میں. یہ طارق صاحب ہیں، ایک سینئر سافٹ ویئر انجینئر ہیں ماشاء اللہ، اور یہ پوری رات کام کرتے ہیں کیونکہ زندگی بہت کم ہے اور منزلیں بہت اونچی ہیں، اور زیادہ سے زیادہ مطلب اپنے ایک ایک لمحے کو نا مطلب بہت ہی پروڈکٹیو ہے ماشاء اللہ یہ. اور یہ تو اللہ کی طرف سے مجبوری ہے کہ ان کو سونا پڑتا ہے. اگر کوئی ایسا کوئی میکینزم آ جائے کہ ان کو سونا نہ پڑے تو یہ پھر کبھی بھی نہ سوئیں. لہٰذا ہیں ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی مستقل نہیں کام کر سکتی ہیں نا، وہ بھی مستقل کام نہیں کر سکتی ہیں. تو یہ کیا کرتے رہتے ہیں کہ لیٹ نائٹ یہ کام کرتے رہتے ہیں، وہ فیول کرتے رہتے ہیں اپنے آپ کو انرجی ڈرنک سے فل. ان کا سرکیڈیم ریدھم بالکل خراب ہے اور یہ بس پھر دن میں سوتے ہیں. لہٰذا بہت سارے میٹابولک اور ہیلتھ کے اور فوکس کے ان کے مسائل ہیں، اور اسپریچول بھی الائنمنٹ نہیں ہے. 5 PM ہو رہے ہیں، یہ 2 AM ہو رہے ہیں. یہ حمزہ ہیں، یہ والے یہ حمزہ ہیں، یہ حمزہ ہیں. ٹھیک ہے نا، اسٹارٹ اپ فاؤنڈر ہیں بھائی. اسٹارٹ اپ کے مائل اسٹون ان کو بہت پریشان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، انویسٹر کی فنڈنگ کو لے کے پریشان ہیں، جس کی وجہ سے فیملی کو بھی وقت نہیں دے پا رہے یہ. اور ان کو نا کچھ اچیو کرنا ہے دل بھائی، تو لیکن یہ اچیو کرنے کے چکر میں ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے بہت کچھ کھو دیا ہے. اور ان کی مما بیمار ہے، اس کا فون آ رہا ہے، پاپا یہاں بیٹھے ہوئے ان کے، لیکن یہ اپنے جو فاؤنڈر ہیں نا، ان کو فاؤنڈر ہیں، ان کے ساتھ یہ ایک بزنس میٹنگ میں ہیں کسی بہت زبردست ریسٹورنٹ کے اندر، سوٹیڈ بوٹیڈ. اور آس پاس کے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یار کیا اچیومنٹ ہے اتنی کم عمری میں، واو یہ تو کمال کر دیا یار. لیکن اس کی انہوں نے بہت بڑی پرائس دی ہے اس کی. ٹھیک ہے، یہ سلمان صاحب ہیں، یہ ایک بینک میں مینیجر ہے ایک برانچ کے، اور یہ نا صبح اٹھتے نہیں ہیں، یہ اسنوز کرتے رہتے ہیں بٹن کو. ظاہر بات ہے فجر کی برکتوں سے محروم ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد بہت دیر سے اٹھ کر بہت جلدی پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، جو صبح سڑکوں پہ نظر آ رہا ہوتا ہے. سب کو ٹائم پہ پہنچنا ہوتا ہے اور سب کو لیٹ نکلنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور لہٰذا ان کی مارننگ روٹین بھی بالکل خراب ہے. اسپریچول اندر سے یہ نا بالکل ایمٹینس محسوس کرتے ہیں. اسنوز کا بٹن دبا رہے ہیں اور سینڈوچ گھر میں لیتے ہوئے بہت تیز رفتاری سے نکلے اور بہت ساری فائلوں پہ آج دستخط کر دیے. تو اچیومنٹ تو ہے لیکن کیا ہے، حقیقت میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، روح ترسی ہوئی ہے. یہ ایک زہیر ہیں، یہ فری لانسر ہیں، ریموٹ کام کرتے ہیں یہ، تو ہر وقت گھر میں ہونے کے باوجود بھی اپنے گھر والوں کے لیے اویلیبل نہیں، ہر وقت گھر میں ہونے کے باوجود. اور یہ ہر وقت جو ہے نا وہ سلیک کے ساتھ چپکے ہوئے رہتے ہیں، نوٹیفیکیشن دیکھتے رہتے ہیں. کلائنٹ کی ان کو بہت زیادہ فکر ہے، لیکن ان کی کچھ حقیقی کلائنٹ بھی ہیں، ان کی فکر نہیں ہے. تو اپنے بچوں کے نا معصوم بچپنے کو بھی یہ مس کر رہے ہیں، یہ اس کو چھوڑ رہے ہیں.
تو فزیکل تو پریزنس ہے یہ، لیکن مینٹلی کیا ہے؟ بچے انتظار کرتے کرتے ان کے سو گئے ہیں، لیکن ان کو کچھ اچیو کرنا ہے، ان کو کیا کرنا ہے؟ کچھ، ہاں، لیکن جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں اس کے بعد کافی ٹائم یہ ریلز پر بھی گزارتے ہیں اور اسکرولنگ چلتی رہتی ہے ان کی، اسکرین ایڈکٹ ہے۔ اچھا جناب، یہ عدنان ہیں، یہ سیلز ڈائریکٹر ہیں، اور ان کو ظاہر بات ہے کہ سیلز کے بہت سارے ڈیسیجن لینے ہوتے ہیں، لیکن بڑے امپلسو ہیں یہ، اور اسپیڈ کا ان پر بہت پریشر ہے، وہ بہت جلدی میں ڈیسیجن لے لیتے ہیں، کوئی ریفلیکشن نہیں، کوئی کنسلٹیشن نہیں ٹیم کے ساتھ، لیڈرز کے ساتھ۔ تو یہ پوز نہ لینا اور بہت جلدی سے ری ایکٹیو ہونا، امپلسو ہو کے فیصلے کرنا، جس کی وجہ سے انہوں نے بہت سارے غلط فیصلے کر لیے، لہذا ان کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ ٹھیک ہے، یہ عثمان ہے، یہ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، ان کا کام ہے کہ خوب دل لگا کے پڑھائی کریں، نوٹس بنائیں، اپنے اسٹوڈنٹ کو بہت زبردست قسم کا یہ لیکچر دیں، لیکن یہ کیا کرتے رہتے ہیں؟ یہ ڈوم اسکرولنگ کرتے رہتے ہیں، شارٹ فارم کی جو نا، مطلب ریلز دیکھتے رہتے ہیں، یہ شارٹ دیکھتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لہٰذا یہ چونکہ پرانے ہو گئے ہیں، لہٰذا کچھ نہ کچھ تو یہ مار ہی دیتے ہیں، لیکن ان کے جو لیکچر ہیں نا، انٹلیکچوئل ڈیپتھ نہیں ہے ان کے اندر، اور خود ان کی جو مینٹل کلیئرٹی نہیں ہے۔ تو کتاب بھی سامنے ہے، لیکن یہ کھلا ہوا ہے اپنا وہ فیس بک کے علاوہ دوسرا کون سا ہے؟ انسٹا کھلا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، ڈوپامین لوپ۔ تو لیکچر دے رہے ہیں، لیکن ان کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا لیکچر دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہ چیز کہ جو آپ کو جو نا ایک کیمیکل ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے، تو آپ کو جو ہے نا وہ فوری طور پر انسٹنٹ جو آپ کو ریلیف دے، آپ کو مزہ دے، آپ کو لطف دے، یہ انسان کی موٹیویشن کے لیے بہت ضروری ہے، ہاں، لیکن ریلز کو اتنی ذہانت سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ آپ کو نا بہت زیادہ مقدار میں یہ دے دیتی ہے، اور پھر جب اتنا آپ کو وہاں مل جاتا ہے تو اور کاموں کے اندر پھر بوریت ہوتی رہتی ہے۔ ہاں، تو یہ ساتھ ہیں، یہ جو نا ان کو بھی بہت کچھ زندگی میں اچیو کرنا ہے، لہٰذا بہت محنت سے ہر وقت کام کرتے رہتے ہیں یہ، اور دن بھر بھی آرام نہیں کرتے ہیں، قیلولہ بھی نہیں کرتے یہ، اور پھر جب تھک جاتے ہیں تو اپنے آپ کو دوبارہ سے یہ کام پر آمادہ کرنے کے لیے کیفین کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان کو بھی زندگی میں بہت سارے فزیکل مسائل ہو رہے ہیں۔ آخری مثال فاروق صاحب ہیں، یہ سینئر آرکیٹیکٹ ہیں یہ، اور یہ اپنی زندگی کے مطلب 55 سال گزار چکے ہیں، لیکن اس پوری زندگی کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ یار ریٹائرمنٹ کے بعد میں آرام کروں گا، لہٰذا پوری زندگی انہوں نے کسی چیز پہ توجہ نہیں دی، صرف ایک چیز پہ توجہ دی ہے کہ میں پروڈکٹیوٹی کے ساتھ زندگی گزاروں، یعنی میری زندگی کا ہر لمحہ کچھ بینیفٹ جنریٹ کر رہا ہو، لہٰذا ایسا ہی ہوا، وہ ٹھیک ٹھاک انہوں نے چیزیں جمع کر لی ہیں، لیکن جب اس سے فائدہ اٹھانے کا ٹائم آیا تو پتہ چلا کہ یہ اپنی زندگی کی کافی چیزیں کھو چکے ہیں، اور صحت کے ایسے گمبھیر مسائل ہیں کہ جس دولت کو انہوں نے جمع کیا تھا اس کے نتیجے میں ان کو طرح طرح کی ایسی بیماریاں لگ گئی ہیں کہ آپ اس دولت سے فائدہ نہ اٹھا سکتے، نہ کھا پی سکتے ہیں، نہ گھوم پھر سکتے ہیں، نہ زندگی کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے سمجھا تھا کہ شاید اسی طرح چلتا رہے گا۔ تو کیا یہ ہمارے معاشرے کے مسائل ہیں یا نہیں ہیں؟ ایسا تو نہیں ہو رہا ہمارے معاشرے میں؟ قرآن کریم ہمیں، قرآن ایک بڑی زبردست آیت ہے، یہ اس ورک شاپ کی بنیاد ہے، اس خیال کی جو پہلی بنیاد تھی یہی ورک شاپ، یہی آیت تھی کہ اللہ رب العزت نے نا ہمیں بتایا ہے کہ اس کائنات کا ایک نظام ہے، اور سورہ رحمان کی آیت ہے، بتائیں کون سی آیت ہوگی؟ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَان کسے کہتے ہیں؟ اس سے پہلے کائنات کی مختلف چیزوں کی تخلیق کی اللہ پاک بات کر رہے ہیں،
شمس ہے، قمر ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں. اور پھر کیا آسمان کو بھی ہم نے بلند کیا اور ہم نے نا اس پورے نظام کے اندر ایک ترازو قائم کیا. یعنی نیچر کو، انوائرمنٹ کو، یونیورس کو ہم نے ایک بیلنس، ایک ترازو کے ساتھ ہم نے بنایا ہے. اور آگے بڑا اہم ہے. تو اللہ نے بنایا، ٹھیک ہے، اللہ نے بنا دیا. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ. اب یہ ہم سے حکم ہے اور تم لوگ بھی پورے انصاف کے ساتھ اس ترازو کو کیا کرو؟ قائم کرو. اقیمو مطلب کیا کرو؟ یہ کس کو حکم ہے؟ کیونکہ ہم تو کائنات میں مداخلت نہیں کر سکتے نا، تو مطلب ہم کائنات کے توازن کو تو قائم نہیں کر سکتے. وہ تو اللہ نے ایک شکر ہے انسانوں کے ہاتھ میں وہ نظام نہیں دیا ہے، ٹھیک ہے. ورنہ ہو سکتا ہے انسان کہتا ہے کہ نہیں ابھی جو نا یہ تھوڑا سا زیادہ ورک لوڈ ہے، لہٰذا معیشت خطرے میں، لہٰذا اگلے جو ہے نا وہ 3 مہینے تک رات آنے نہیں دیں گے، لہٰذا اپنے کام کرنا ہے. یقین جانیں اگر اس یعنی کیپٹلزم کے بس میں ہو کہ انسان کسی طریقے سے سو نہ سکے، مجبوری ہے اس کی کہ انسان کو سلانا پڑتا ہے کسی طریقے سے جو ہے نا وہ رات نہ ہو. اسی وجہ سے ہم نے رات کو بھی کیا بنا لیا ہے؟ دن بنا لیا. ہمارے راتوں کی رونق دن کے مقابلے میں کیا ہوتی؟ تمام بڑے میگا سٹی کے اندر یہی سچویشن، ٹھیک ہے. اچھا وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ. اچھا پھر اللہ نے میزان قائم کیا، وہ کہا اللہ تطغوا فی المیزان، تم لوگ اس میزان کے اندر کوئی سرکشی نہیں کرنا. اور وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور اس میزان کو کیا کرو؟ قائم کرو. وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں کرنا. تو اس کا مطلب ہے ہمیں بھی حکم ہے کہ کیا کریں. اس آیت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کریں، ہے نا. لیکن ظاہر بات ہے وہ ایک چھوٹے اسکیل پہ مطلب ہے. بڑا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے پیمانوں میں توازن رکھیں. زندگی کے پیمانوں میں کیا رکھیں؟ توازن رکھیں، اسی طرح جیسے کہ ہم نے نیچر میں رکھا ہے. اسی طریقے سے اور بھی آیتیں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو ان آیتوں کے اندر اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں تم کوئی بھی جو ہے نا رکھنا، کوئی کمی، کوئی خامی تلاش نہیں کر سکو گے، کیونکہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے ردھم پر ہے. لہٰذا وہ بڑی بہترین طریقے سے اپنی پرفارمنس ایک ردھمک اسٹائل کے اندر دے رہی ہے. اسی کو فالو کرنا ہے. ایک پورا تو اس کے ساتھ میچ نہیں ہوتا ہے، لیکن کہ بھائی ہر وقت جو ہے نا وہ کوئی جنگ کے اندر کوئی مجاہد ہو یا آسمان پہ کوئی اڑتا ہوا عقاب ہو، ہر وقت تو وہ جھپٹ نہیں سکتا ہے. اس کو جھپٹنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ یہی ردھم ہے اس کا. تو جھپٹنا، پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ. اگر واقعی میں ہمیں صحیح پرفارمنس دینی ہے اپنی زندگی کے ہر ڈومین کے اندر ایکسلنس لیول پر، تو یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو سکتی ہے. یہ ماڈرن ویلیوز کو بلائنڈلی فالو کرتے ہوئے نہیں ہو سکتی ہے. دنیا اس وقت بہت گمبھیر قسم کے مینٹلی مسائل کے اندر پھنسی ہوئی ہے. لہٰذا وہ جو چیز جو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے وہ حقیقت نہیں ہے کہ جو اصل میں ہے. آپ کو پتہ ہے فیملی نظام دنیا کے اندر تباہ ہے. جن لوگوں کی ترقی سے ہم متاثر ہیں ظاہری چمک دمک کے اعتبار سے، ان کی زندگی کے اندر آپ توازن تلاش کریں نا، آپ کو کہاں ملے گا. اس وقت دنیا کی جو بڑی کمپنیاں لیڈ کر رہی ہیں پوری دنیا میں ٹیکنالوجی میں، ان کے CEOs جو ہیں نا، ان کی آپ پرسنل لائف نکال لیں، ٹھیک ہے. تو یہ تو ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہے نا. ہمارے لیے رول ماڈل کون ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب یہ دیکھیں کہ سرکیڈین ریدم کو ہم جانتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں یہ جو ہے نا وہ یعنی ایک یونیورسل کلاک کے ساتھ یہ اٹیچ ہوتا ہے. تو جیسے جیسے دن ہوتا ہے نا، اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے ہمارے جسم کے اندر مختلف ایسے کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں جو ہمیں انرجیٹک کرتے ہیں. دن کی روشنی کے ساتھ ہم کام کرنے کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ تیار ہوتے ہیں. دماغ اس کو کیپچر کر لیتا ہے، اس پروگرام کو فالو کرتا ہے. ہم اسی طرح ڈیزائن کیے گئے. یہ اللہ پاک کی ایک یونیورسل کلاک ہے اللہ پاک کی. اسی کو جو نا سرکیڈین ریدم کہتے ہیں. اور جیسے 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 اندھیرا آتا جاتا ہے ہمارے جسم میں ایسے کیمیکل آٹومیٹکلی ریلیز ہونے لگتے ہیں جو ہمارے اندر سستی پیدا کرتے ہیں، ہے نا. اور ہم ذرا دھیمے ہو جاتے ہیں. اب چونکہ ہم کائنات کا نظام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اب تمہارے آرام کا وقت ہے، پود لینے کا وقت ہے، تمہارے رک جانے کا وقت ہے، تمہارے ریفلیکشن کا وقت ہے.
ٹھیک ہے، اب تمہارے کام کا وقت نہیں ہے. اور الٹریڈیشنل ریدم کسے کہتے ہیں؟ یہ ڈیورنگ دا ورک یا ڈیورنگ دا ڈے آپ نا ایک ساتھ مستقل ایک لیول پر پرفارمنس نہیں دے سکتے. سائنس آپ کو یہ کہہ رہی ہے. لہٰذا آپ جو ہے نا پرفارمنس کے آپ کے نا بلاک ہوتے ہیں، سلوٹ ہوتے ہیں 90 to 120 منٹ. یہ آپ مستقل کام کر سکتے ہیں جو ہے نا وہ انڈیوائڈیڈ اٹینشن کے ساتھ، فوکس کے ساتھ. اس کے بعد آپ کو بریک لینا ہے، چاہے چند منٹ کا ہو، کچھ بھی ہو. پھر آپ دوبارہ سے صحیح طور پہ دوبارہ اس پرفارمنس کو بحال کر سکیں گے. اگر آپ اس کو مستقل کئی گھنٹوں تک جاری رکھیں گے تو سائنٹیفکلی یہ آپ اپنے پرفارمنس کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، اپنی باڈی کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، اپنے دماغ کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں کر رہے ہیں. تو دونوں ردھم یہ کس نے بنایا جی؟ یہ اللہ رب العزت نے بنایا. تو یہ ایک سرکیڈین ردھم ہو گیا، یہ ایک الٹریڈین ردھم ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے رات کو ایسا بنایا تمہاری نیند کو کہ ہر چیز سے تمہیں کاٹ دے. لیکن مسئلہ ہے کہ آج ہماری نیند ہر چیز سے ہمیں نہیں کاٹ رہی. رات سوتے ہوئے آخری کام کیا ہوتا ہے؟ اور صبح اٹھتے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ نے رات کو لباس بنایا. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کو اللہ نے کام کے جو ہے نا وہ وقت بنایا ہے. لیکن رات کو اللہ نے کام کا وقت نیچرلی یہ اس سے اللہ کے بنائے ہوئے ڈیزائن کے مطابق نہیں ہے راتوں کو کام کرنا. ٹھیک ہے. آپ صرف ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے عطا کردہ جو دین ہے نا، اللہ رب العزت نے اس کو بھی اسی بیلنس کے ساتھ رکھا ہے. اب مجھے بتائیں اسپریچول لیول پر کیا ہمارا ایمان بڑھتا اور کم ہوتا ہے یا نہیں؟ کیا ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایمان بڑھتا ہی رہے بڑھتا رہے بڑھتا رہے کبھی کم نہ ہو؟ یہ تو صرف انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوتا ہے، ان کے ساتھ خصوصی معاملہ ہے. اچھا، پھر ہماری جو انرجی ہے مطلب نیک کاموں کے لیے وہ بھی بڑھتی ہو کم ہوتی ہے. ہماری جو موٹیویشن ہے یہ تو بہت واضح ہے، کبھی کہاں پہنچی ہوئی ہوتی ہے اور کبھی کہاں پہنچی ہوئی ہوتی ہے. تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اس امت کی جو ایلیٹ تھی نا، اس نے بھی اس کو سمجھ لیا. ٹھیک ہے. لہذا ایک مشہور واقعہ ہے حضرت حنظلہ کا، سنا ہے آپ نے؟ ایک دن انہوں نے سوچا کہ یار یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوں تو ایمان کہاں پہنچا ہوا ہے اور دنیا کے کوئی تقاضے تنگ ہی نہیں کر رہے، لیکن جب اپنے گھر میں اور دنیا کے کاموں میں لگتا ہوں تو پھر سستی آنے لگتی ہے، موٹیویشن ڈراپ ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا اچھا یہ جو منافق آتے ہیں نا قرآن میں، یہی تو میں تو منافق ہو گیا ہوں. نافق حنظلہ، حنظلہ تو کیا ہو گیا؟ یہ کہتے ہوئے نکلے باہر. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا مسئلہ؟ بولا ابوبکر حنظلہ تو منافق ہو گیا. بولا بھائی کیا کہہ رہے ہو؟ بولا انہوں نے اپنی سچویشن بتائی کہ دیکھو کبھی یہ حالت ہوتی ہے اور ہم اس محفل سے مجلس سے دور جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر یہ حالت ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہاں الگ ہیں اور وہاں کیا ہیں؟ الگ ہیں. تو یہی تو منافقت ہے. بولا ہاں حنظلہ صرف تو نہیں، میں بھی منافق ہو گیا ہوں. اب دونوں پریشان، کیونکہ ان دونوں کے لیے ایمان بہت اہم تھا نا. یا تو دونوں پریشانی کے عالم میں دونوں پہنچے. اللہ کہنے تو ہم لوگ تو منافق ہو گئے. بولا کیا ہوا بھائی؟ بولا یہ مسئلہ ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی یہ والی جو تمہاری کیفیت ہے نا، پیک پرفارمنس اسپریچول لیول پر، اگر یہ کیفیت تمہاری ہمیشہ رہے نا، پھر تو تم مطلب بہت ہی بڑی توپ چیز بن جاؤ. لیکن اس طریقے سے انسانوں کو ڈیزائن نہیں کیا گیا. اسپریچول لیول پر بھی اگر تم اس طرح رہو تو فرشتے تو تمہارے مسافہ کریں تمہارے راستوں میں کھڑے ہو کے اور تمہارے بستروں پر. لیکن آپ نے ایک جواب دیا وہ بڑا اہم ہے. لیکن آپ نے فرمایا ولیکن یا حنظلہ ساعتاً و ساعتاً، اور ایک دفعہ نہیں کتنی دفعہ فرمایا؟ کیا مطلب اس کا؟ دیر از اے ٹائم فار دس اینڈ اے ٹائم فار دیٹ. کبھی یہ بھی ہوتا ہے اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے. اس کو یوٹیلائز کرنا ہے. اسپریچول جو اللہ پاک جو ہے وہ ایک جذب آپ کو دے رہے ہیں، آپ اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس کو یوٹیلائز کرنا ہے اور اس کو مینیج کرنا ہے، اس میں سروائیو کرنا ہے. اور آہستہ آہستہ اگر یہ صحیح طریقے سے ہو سنت کے مطابق تو آہستہ آہستہ یہ بڑھتا چلے جائے گا. یہ کیا ہوتا چلا جائے گا؟ کم ہوتا چلا جائے گا. اور پرفارمنس کا لیول بھی بڑھتا چلا جائے گا. لیکن ختم نہیں ہوگا.
کسی بھی انسان کے لیے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ہی لینئر گروتھ اسپریچول لیول پہ بھی کر سکے اور پھر کبھی دوبارہ پلٹے ہی نہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, یعنی دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین سکھانے آئے تھے, جو ہر انسان کے لیے کیا ہے بہت, اس میں بھی آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ اس دین کا جو ہائیسٹ لیول ہے اس پہ تم نہیں کھڑے رہ سکتے ہو. کبھی نہ کبھی تو ڈاؤن آئے گا, وہاں سروائیو کرنا ہے, اس کو مینیج کرنا ہے تاکہ دوبارہ سے تم کیا کر سکو, پیک پہ جا سکو. صوفیہ حضرات اس کو نا کہتے ہیں حالت قبض اور حالت انبساط. یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے عبادتوں میں بڑا دل لگ رہا ہوتا ہے نا, نمازیں, ذکر, تلاوت, ایک بڑی موٹیویشن اپنی پیک پر ہوتی ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھسیٹنا اور کھینچنا پڑ رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو. ایسا ہے نہیں, یہی ردم ہے. ان دونوں حالتوں میں ہمیں سروائیو کرنا ہے. تو آج کل کا ٹریپ کیا ہے عدیل بھائی, میں زیادہ سے زیادہ کیسے فاسٹ ہو سکوں. ٹھیک ہے نا, اور جو قرآن یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سکھاتی ہے وہ کیا ہے, وہ کیا پیس ہے کہ جس ڈیزائن پر اللہ نے مجھے بنایا ہے اس کے ساتھ کیا ہو جائے, میچ ہو جائے. اور وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں. نبی لوگ مجھے ایسا لگ رہا ہے کچھ سوالات آ رہے ہیں آپ کے, کچھ ریفلیکشن چل رہی ہے. ٹھیک ہے, اچھا چلیں مجھے بتائیں. اب یہاں ایک بہت بڑا فیئر ہوتا ہے عادل بھائی, پیچھے رہ جائیں گے. اگر آپ نے کچھ آگے بڑھنا ہے تو آپ کو تو اپنے آپ کو نا کھینچ کر رکھنا پڑے گا, ورنہ آپ کیا کرو گے, پیچھے رہ جاؤ گے. اور صرف آپ نہیں, پھر ذرا میچور ایک عمر کے اندر آ جاتے ہیں نا, اب بچوں کا خیال پہلے سے زیادہ دیوانہ کر دیتا ہے کہ یار بچوں کے لیے تو کچھ کرنا ہے بھائی. لہٰذا اب چونکہ اب یہ دیکھیں ایک سائیکل ہے نا, اب وہ دنیا آپ کے سامنے جو اسٹینڈرڈ رکھ رہی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اچیو کرنے کا طریقہ بھی بتا رہی ہے, اور وہ یہی طریقہ ہے. اور اگر آپ اس کے بتائے ہوئے پرپس, اس کے بتائے ہوئے اسٹینڈرڈ پر اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو آپ کو اسی طریقے کے مطابق چلنا ہے. لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں آپ کا ڈیزائن کہاں ہے. آپ اتنے سمجھدار, پڑھے لکھے, اسمارٹ ہیں, آپ نے اس کو کیسے تخلیق کیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کا بنایا ہوا ڈیزائن تو نہیں ہے. تو آپ پہلے یہ دیکھیں کہ مجھے جن چیزوں کے پیچھے بھاگنا ہے, بھاگنا بھی ہے کہ نہیں ہے, وہ میرے اصل پرپس سے کتنا اور کس قدر الائن ہے, اور اس کی لمٹ کیا ہوگی. ان لمیٹڈ تو کوئی چیز نہیں نا بھائی. تو باؤنڈری تو آپ کو لگانی ہوگی. یقین جانیں یہ دنیا آپ کو باؤنڈری لگانے نہیں دے گی. یہ آپ سے کبھی یہ بات نہیں کرے گی کہ نہیں بھائی اپنی انرجی استعمال کر پیسے کمانا, اپنی صحت کا بیٹا بہت خیال رکھنا, اور جو ہے نا وہ پروڈکٹیو بھی رہنا. کہیں آپ نے یہ بات سنی ہے یہ والا بھاشن؟ جی یہ تو پورا بزنس ہے نا. دیکھیں یہی سائیکل ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ دن رات کام کرے کہ آپ کو طرح طرح کی بیماری میں مبتلا کیا کہ آپ کی جو ہے نا وہ چلت پھرت ہی ختم ہو گئی. پھر ایک اور بہت بڑا بزنس آ گیا, ہاں. اب اس کے اندر صرف ایسا نہیں کہ جا کے ورزش کرنی ہے, نہیں, اس کا پورا ایک گیٹ اپ ہے, وہ پوری ایک انڈسٹری کھڑی ہو گئی آپ کی. ٹھیک ہے نا, جم کی انڈسٹری. لہٰذا اب جو ہے نا, اب اس نے یہ بھی بتایا کہ آپ کو ایکسرسائز کیسے کرنی ہے. لہٰذا آپ کو ایکسرسائز کرنی ہے, آپ کے پاس وہ والا ہیڈ فون ہونا چاہیے. بلال بھائی کون سے والا؟ آئی فون والا. وہ والا ہیڈ فون ہونا ضروری ہے. اور آپ کے پاس خاص قسم کا اسپورٹ سوٹ ہونا ضروری ہے. اور آپ کے پاس خاص قسم کے لگژری, بہت ہی پریمیم قسم کے اسپورٹ شوز ہونا ضروری ہیں. اس کے بغیر اگر آپ جو ہے نا وہ کہیں آپ رننگ بھی کرو گے نا تو یار وائبس نہیں آئے گی. وہ بیگ بھی, ہاں, ایک اسپورٹ بیگ پیک بھی آتا ہے بھائی, جم بیگ پیک. ہر چیز کا سیریس یہی مسئلہ ہے. ہر چیز کی یہ ہسٹری ہے. دیکھیں لہٰذا اچھا پھر جو ہے نا اتنا زیادہ بیمار کرنے کے بعد پھر بہت سارے اور انڈسٹری کھل گئی. پورے بزنس جو ہے نا وہ اس لائف اسٹائل کے ساتھ, اس جو ہے نا وہ کیپٹلزم کے بہت سارے بزنس چل رہے ہیں. اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں اگر آپ لائف اسٹائل نہیں گزاریں گے نا, اب یقین جانیں آپ جو ہے نا وہ اس سسٹم کے لیے بیکار ہیں. کوشش کرے گا کہ اس کو اٹھا کے پھینک دو بھائی کہیں.
اس ڈیزائن کے اندر رہتے ہوئے، ان کے بنائے ہوئے ڈیزائن کے اندر، کیونکہ یہ اس تہذیب نے بنایا ہے یہ ڈیزائن جو خدا پہ ایمان نہیں رکھتی، جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتی. یہ خدا بیزار تہذیب ہے، یہ آخرت کا انکار کرنے والوں کی تہذیب کا بنایا ہوا یہ ڈیزائن ہے. ایک ایمان والا اپنی پوری ایمانی طاقت و صلاحیتوں کے ساتھ اس میں سروائیو کیسے کر سکتا ہے؟ لہٰذا ہم اپنی زندگی کو خود سے بھائی ایک ڈیپتھ کے ساتھ سمجھتے ہوئے اس کو مطلب بڑی ایک ذہانت کے ساتھ اس کو ہم نے ڈیزائن کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، اب میں کہہ رہا ہوں ایک فیئر ہے کہ دنیا کے ساتھ نہیں چل سکیں گے. اب یہ مجھے بتائیں پوری انسانیت کے اندر اور مجھے بتائیں کہ جب انسان یہ والے لائف اسٹائل کو اپناتا ہے تو اس کو اپنی زندگی میں، پرسنل زندگی میں سب سے پہلے سب سے زیادہ کن چیزوں کو سیکریفائز کرتا ہے؟ کیا یہ ٹھیک ہے؟ نیند کی ایک تو نیند کی کوانٹٹی ہے اور ایک اہم ترین ہے نیند کی کوالٹی. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو نا جو نیند کی جو کوالٹی ہوتی ہے نا، یہ بہت ساری چیزوں کے ساتھ کہ آپ کی لائف اسٹائل کے ساتھ بھی، آپ کا دماغ کس طرح کام کر رہا ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. ٹھیک ہے نا. لہٰذا اگر آپ بہت زیادہ آپ اسٹاپ نہیں ہوئے، آپ کی دماغ نے شٹ ڈاؤن نہیں کیا ہے، تو آپ سونے بھی لیٹیں گے آپ کو نیند، کیونکہ دماغ ایک خاص قسم کے الرٹنیس کے اندر ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے ایمرجنسیز کے لیے، لیکن ہم نے اس کو اتنا ایکٹیو کیا ہوا ہے کہ یہ چپ ہی نہیں ہو رہا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں، چونکہ آپ کو پتہ ہے میں لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، ان کی مینٹورنگ کرتا ہوں، کاؤنسلنگ کرتا ہوں. یہ آج کل کی دنیا میں بہت سارے لوگ جنہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ماڈرن جو ہے وہ اب یہ کہتے ہیں کہ یعنی ماڈرن جو جتنے جو پیمانے ہیں اس کے اندر شاید آپ یہ دیکھ رہے ہوں کہ یار وہ بڑے زبردست بہترین جا رہے ہیں، ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. وہ سونے بیٹھ رہے ہیں، ان کو نیند نہیں آ رہی. یار اس کو رپلائی کر دوں، اس کو یہ انسٹرکشن دے دوں، اس کا کیا ہوا، یہ کام بولا ہوا تھا، اس کا کیا ہوا. اور دنیا کے پیمانوں میں وہ یار بڑی زبردست ہے. ان کی گاڑی کو دیکھ کر لوگوں کو مطلب نکلتی ہے، واہ یار یہ فارچونر. ان کے گیٹ اپ کو، ان کے بائک کو، ان کے جو ہے نا وہ موبائل کو، ان کے گھر کو دیکھ کر لوگ آہیں بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ آئیڈیل لائف اسٹائل ہے. لیکن اندر سے اگر ان کی آپ زندگی دیکھیں تو آپ کو ان کو ترس آئے گا ان پر. تو نیند چلی جاتی ہے، فیملی چلی جاتی ہے، پرسنل ریفلیکشن، می ٹائم بھی تو ہوتا ہے نا بھائی. وہ کدھر گیا می ٹائم؟ نہیں میں اپنے ساتھ وقت گزار رہا ہوں کسی بھی ڈیوائس کے بغیر. میڈیشن کہتے ہیں، خلوت کہتے ہیں، تنہائی کہتے ہیں. میں اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہی ہوں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یار میں کہاں جا رہا ہوں. یہ بھی سوچنے کا ٹائم نہیں. وہ مشہور مثال میں یہ دیتا ہوں کہ اگر کسی کو جسم میں کہیں درد ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، تو اس کو یہ بھی سوچنے کا ٹائم نہیں ہے کہ مجھے درد، پہلا خیال کیا آتا ہے؟ اندازہ لگائیں نا. ہمیں اللہ کے بنائے ہوئے اس بہترین نظام کے اندر مجھے کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو مجھے سوچنے کا ٹائم نہیں ہے کہ مسئلہ بھائی میرا پیٹ خراب ہو رہا ہے. پہلا خیال کیا آتا ہے؟ نہیں پیناڈول نہیں، پیٹ میں نہیں. یار کامران میں بتائیں نا، خراب ہوگا کیونکہ رات کو میں نے بہت بد احتیاطی. یہ تو ہم اس کو کہتے ہیں جو ہے نا وہ یعنی انسانی تاریخ میں اتنی مدہوش زندگی کسی بھی ایج کے انسانوں نے نہیں گزاری اتنا آج کا پڑھا لکھا، سمجھدار، سائنٹیفکلی، لوجیکلی ایک سوچنے والا انسان گزار رہا ہے. ایکسرسائز نہیں کرتے ہم، عبادت نہیں کرتے ہم. تو اب سوال یہ ہے، آپ مجھے بتائیں، سوال یہ ہے کہ آپ کے خیال میں کون سا دنیا کا ایسا انسان ہے کہ جس کی ذمہ داری سارے انسانوں سے بڑھ کر تھی؟ اگلا سوال اس سے کنیکٹڈ ہے، کون سا دنیا کا ایسا انسان ہے جس نے اپنی ساری ذمہ داریوں کو فلفل کیا اور ہائیسٹ لیول پہ کیا؟ کوئی دوسرا انسان اس لیول پہ کر ہی نہیں سکتا ہے. دنیا کے کسی بھی ملٹی نیشنل کمپنی کے CEO سے بھی بڑھ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی؟ ذمہ داری تھی کہ نہیں تھی؟ اب اس کا مطلب ہے آج کے تصور کے اعتبار سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو کسی کے لیے اویلیبل ہونا ہی نہیں تھا، نہ فیملی کے لیے، نہ صحابہ کے لیے، کیونکہ آپ کی تو اس دنیا کے آخری انسان تک
آپ کی ذمہ داری تھی نا بھائی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. کتنی بڑی چیز تھی، یہ اہم تھا کہ نہیں تھا؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر بہت ہی مصروف رہتے ہوں گے، کسی کے لیے کوئی ٹائم نہیں. لیکن ایسا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بالکل اپوزٹ نظر آتے ہیں اس ماڈرن لائف اسٹائل کے مقابلے میں. جیسے جیسے آپ زیادہ بیزی ہوتے چلے گئے، آپ کی رسپانسبلٹی بڑھتی چلی گئی. ہم دیکھ رہے ہیں مکہ سے مدینہ، آپ کی رسپانسبلٹی بڑھ رہی تھی، ذمہ داریاں بڑھ رہی تھی، دشمن بڑھ رہے تھے، چیلنجز بڑھ رہے تھے. تو کیا ہوتا ہے جب چیلنجز بڑھ جاتے تو کیا اللہ کے نبی اپنے ردھم کو چھوڑ دیتے؟ ہمیں نظر آ رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ اپنے ردھم کو فالو کرتے. جو آپ نے بنایا ہوا تھا وہی ایمان والوں کو دیا ہے، اور آپ جو کہتے تھے آپ کی زندگی بالکل اس کا عکس ہوتی تھی. تو اگر ماسٹر آف ردھم اگر کسی کو دیکھنا ہے نا پوری انسانیت میں، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی زندگی محفوظ ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیں کہ مدینے کے سخت ترین حالات میں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد عبادت متاثر ہوئی تھی؟ بتائیں ہاں یا نہیں. میں کہ جو جس لیول پہ اسٹریٹجک ایک لیڈرشپ تھی، آپ کے فیصلوں کو متاثر کر رہے تھے یہ سارے حالات. ٹھیک ہے، فیملی پریزنس. کیا ایسا ہوتا تھا کبھی کسی امہات المؤمنین میں سے کسی نے کہا ہو کہ ہم بات کر لیتے ہیں، ہمیں ایسے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن ہی نہیں رہے، یا ہم بات کرنے کے لیے آئے اور آپ نے کہا کہ بہت اہم ٹاسک میں ہوں، بڑا پروجیکٹ ہے، بات میں دے. تو اس پہ حیرت ہوتی ہے کہ آتا ہے کہ ہر اثر کے بعد ہر دین کے بعد چلے جاتے ہیں. عشاء کے بعد باتیں کرنا منع ہے، کوئی میٹنگ، کوئی میٹ اپ، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. اتنی ساری ازواج تھی، اثر کے بعد سب کے پاس ہی جا رہے ہیں اور وہ خلاف بھی نہیں ہے، وہ بھی سب چل رہے ہیں. جی 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 ہاں، پھر رات کو ہر ایک کی باری میں اس کے پاس بھی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ریفلیکشن آپ کے کم ہو رہے تھے، اللہ کے ساتھ تعلق، خلوت، ذکر، اللہ سے مناجات، آپ کی کوششیں کم ہو رہی. کیا آپ کا آرام کم ہو رہا تھا؟ اب دیکھیں اس کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں. نمازیں پوری ہوتی، کوئی نماز اپنے وقت سے نہ آگے ہوتی تھی نہ کیا ہوتی تھی، پیچھے ہوتی تھی. اس کا کیا مطلب؟ پھر آپ آگے یہ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ایک وہ تو ڈیلی ردھم، پھر ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے ویکلی ردھم. ٹھیک ہے، اس پہ ذرا چونکہ اس کو ایز اے ٹول میں انشاءاللہ آخر میں دوبارہ ذکر کر رہا ہوں، بس اس کو ابھی سمجھ لیں. ٹھیک ہے، فجر کیا ہوتی ہے؟ اورینٹیشن. آج کا پرپس کیا ہے؟ آج کا میں دین کا آغاز کر رہا ہوں، میں کہاں، کیسے، کس طرح، کیوں گزاروں گا. ظہر کیا ہوتی ہے؟ پوز ہے، دوبارہ ری الائن کیا، ریسیٹ ہے ظہر. اثر کیا ہے بھائی؟ ریفلیکشن ہے آپ کی جو ہے نا وہ. اور مغرب کیا ہے؟ آپ کی ٹرانزیشن ہے، آپ فیملی کی طرف جا رہے ہیں، آپ اللہ کے شکر کے ساتھ جا رہے ہیں کہ دن میں یہ اچھی چیزیں، نعمتیں ہو گئی. اور عشاء کیا؟ کلوزر، سرنڈر، خلاص، ختم سب. اب آرام کا پرسنل ٹائم آ گیا، اللہ کا ٹائم آ گیا، خلوت کا ٹائم آ گیا. ٹھیک ہے، اور ویکلی ہم یہ دیکھتے ہیں. اور یہ جمعہ جو ہے، جمعہ ہم اتوار کی اس میں بات نہیں کر سکتے ہیں، جمعہ ہی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ایک جمعے کی عبادت کے ساتھ بھی اب یہ ریفلیکشن کا ٹائم مل رہا ہے. کمیونٹی جمعے کی صورت میں لوگوں سے ملنے کا ٹائم مل رہا ہے، پورے ہفتے پر سوچنے کا ٹائم مل رہا ہے. ویکلی ریسیٹ ہے. رمضان ہے، کیا ہے بھائی؟ اینول ریسیٹ ہے آپ کا سالانہ. کیا کرتے ہیں آپ رمضان میں؟ کنزمپشن کم ہو جاتی ہے نا آپ کی، پورا سائیکل ڈسٹرب ہو جاتا ہے ہر چیز کا، کھانے کا، پینے کا، سونے کا، جاگنے کا، کام کا. تو یہ ڈسٹرب ہونا اس سائیکل کا یا اس روٹین کا سال میں ایک دفعہ یہ بھی ضروری ہے. یہ رمضان ہمیں سکھاتا ہے. مہینے کا بہت زیادہ روزے رکھتے تھے یہاں پہ 20 وغیرہ. جی جی بالکل. ٹھیک ہے، اب عجیب بات اللہ کے نبی. جی جی ایک اور بات بھی نا، جو ہمارا ریسیٹ ہے آج کل کا سیٹرڈے سنڈے، تو وہ بھی اس میں فٹ نہیں وہ ریسیٹ ہوتا ہی نہیں ہے نا. وہ ہوتا ہی نہیں، کیونکہ وہ تو عجیب کر دیتے نا سسٹم کو، کیونکہ آپ نے اتنی بریک لے لی. وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پورے ہفتے کے تھکے ہوئے، لہٰذا آپ نے جو بھی جو ہے نا اسکرین کی آپ نے جو ہے نا آپ کی کمی کوتاہی ہو گئی ہوتی ہے، تو وہ ساری آپ پوری کرتے ہیں ویکینڈ پر. لہٰذا رات کو دیر سے سوئے اور پھر آدھا دن. اچھا، پھر اس کے بعد پھر اب فیملی یہ ضروری ہے کہ بھائی باہر جا کے کسی اچھے ریسٹورینٹ میں کیا کرنا ہے؟ کھانا کھانا ہے، کیونکہ سب لوگ اسی طرح کرتے ہیں. شاپنگ کرنی ہے، کیونکہ پورا ہفتہ آپ نے بچوں کو ٹائم نہیں دیا ہے. بچوں کو ٹائم دینا ہے، لیکن ٹائم بچوں کو کیسے دینا ہے؟ اس اسٹینڈرڈ پر جو دنیا بتا رہی ہے کہ آپ کو بچوں کو باہر لے جائیں، ان کو چیزیں دلائیں، ان کو کھلائے پلائیں اور واپس آ جائیں.
آپس میں جو کنورزیشن ہوتی ہے، جو انڈیوائڈڈ اٹینشن کے ساتھ آپس میں جو ریفلیکشن ہوتے ہیں، آپس میں جو مکالمے ہوتے ہیں، آپس میں جو گفتگو ہوتی ہے، یہ تو ہے ہی نہیں۔ اور وہ ریدم کو ڈسٹرب کر رہے ہیں نا، تو گاڑی میں بھی جا رہے ہیں تو راستے میں بھی سب اپنے موبائل، اور بچے تنگ کر رہے ہیں ان کو بھی ایک، یہ بھی ہم نے ایک طریقے نکال لیا کہ اپنا موبائل نہ دینا پڑے نا، تو بچوں کے لیے ایک الگ سے ڈیوائس ہے، ٹھیک ہے، وہ الگ دے دی۔ اچھا راستے میں جیسے ریسٹورینٹ پہنچے کیا ہونے لگا، اسٹیٹس اپڈیٹ کرنا ہے نا بھائی، لہٰذا سب کو پتہ چل گیا کہ آج یہ لوگ تو یہاں کھانا کھانے کے لیے گئے ہیں، کھانے کی تصویر آ گئی، ٹھیک ہے نا۔ واپسی میں آئے اتنی دیر ہو گئی تھی کہ بچے تو راستے میں سو گئے تھے، اور ہم بھی موبائل لے کر دیکھتے رہے کہ اسٹیٹس کس نے دیکھا ہے، سو گئے۔ تو گھر جا کے دیکھیں گے نا سونے سے پہلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس امت کی ہدایت کے لیے، جس کے لیے ضروری ہے کہ وربلی آپ کمیونیکیٹ کریں، آپ نصیحت کریں۔ عجیب بات یہ ہے کہ صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہمیشہ نصیحت نہیں کرتے تھے، ہر وقت جہاں بھی ملے لیکچر دیتے بیٹھ جائیں، ایسا نہیں۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولون بالموعظۃ فی الایام، یتخولون کا مطلب ہے کہ آپ بڑے وقفے سے اور کبھی کبھار آپ باقاعدہ نصیحت کرنے کے لیے آپ جو نا وقت منتخب فرماتے تھے، ٹھیک ہے۔ کیوں دیکھیں، ایک مثال آپ کو بتا دوں، آپ گھر میں جس کے بھی چھوٹے بچے ہوں گے نا، وہ اسکول جانے والے ہوں گے، اگر بچوں کے ایگزام چل رہے ہوں کیا ہوتا ہے گھر کے اندر، یقین جانیں زندگی حرام ہوتی ہے اس گھر میں، بچوں کی بھی، بچوں کی اماں کی بھی، وہ انزائٹی لیول ہوتا ہے نا۔ اگر اللہ نہ کرے یہ ذمہ داری آج کے انسانوں کے لیے ہوتی ہے نا، کسی اور انسان کی ہوتی ہے، تو وہ تو اپنے مقتدیوں کو، اپنے لوگوں کو سونے نہیں دیتا، بولا بھائی تمہیں بہت سکھانا ہے مجھے، بیٹھے رہو آرام سے۔ اللہ کے نبی کی کتنی بڑی ذمہ داری تھی، قیامت تک کا دین صحابہ کو دینا تھا، لیکن پھر بھی آپ بڑے ہی محتاط ہو کے اور بہت ہی یعنی، اور آپ کا عام تربیت کا انداز یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نا موقع کی مناسبت سے اس کو یوٹیلائز کرتے تھے، لمبی بات نہیں کرتے، جامع کلام، اور اس موقع پر ہوتی تھی وہ، لہٰذا وہ بہت ساری چیزوں کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ وہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں، آپ اس کو سن بھی رہے ہیں، وہ انسیڈنٹ ہوا بھی ہے، آپ اس موقع پر نصیحت کرتے تھے۔ یہ اسی طرح جب صحابہ کو جمع کرتے تھے تو کسی خاص موقع کے لیے کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم 23 سال کے اندر نازل ہوا، حالانکہ یہ مشرک اعتراض کرتے رہے، لولا نزل وقالوا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، ایک ساتھ کیوں نازل نہیں ہوتا، کیوں نازل نہیں ہوتا؟ قرآنا فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا۔ اب یہ دیکھیں قرآن کے بارے میں اللہ نے 23 سال میں نازل ہوتا ہے کہ آہستہ 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 صحابہ اس قرآن کے سانچوں میں ڈھل سکیں، کیونکہ گروتھ یا انسان کی تبدیلی یہ گریجولی ہوتی ہے، تو گروتھ گریجول ہے، لینئر نہیں ہے، گروتھ جو ہے نا ہمیشہ وہ ایک یعنی ردھمک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کیا ہوتی تھی، دیکھیں کیا فرما رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کان یکرہ النوم قبلہا، عشاء کی نماز ہے، والحدیث بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو ناپسند فرماتے تھے، اور عشاء کی نماز کے بعد باتوں کو کیا کرتے تھے، غیر ضروری باتوں کے لیے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، آپ ڈس لائک کرتے تھے۔ عشاء کے بعد سو جاؤ، مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کیا ٹائم ہے، 10 بجے ہیں آج کل کے اعتبار سے، ورنہ یہ 9 بجے ہیں، 9-10 بجے سو جاؤ۔ کراچی والا سوچ کر اس کو پریشان ہو جائے گا، کیا مطلب 9-10 بجے تو زندگی شروع ہوتی ہے کراچی کی سڑکوں پر، ہے نا، اس کے بعد تو اصل زندگی کا کیا آتا ہے، اس رات کا، اندھیرے کا، اسٹریٹ لائٹس کا، ریسٹورنٹ کا، اس کا تو انتظار کرتی ہے نئی جنریشن، تو اب سو جاؤ، کیا مطلب 9-10 بجے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ غالباً ریدھمک جو ہے وہ صحیح رہتا تھا۔ اچھا اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی تعلیم یہ ہوتی تھی کہ دن میں دوپہر کے وقت تھوڑا سا کیا کر لیا جائے، قیلولہ کر لیا جائے۔ ایک حدیث ہے قیلو فإن الشیطان لا یقیلو، لیکن سند کی اعتبار سے ضعیف ہے، اس وجہ سے یہاں ذکر نہیں کی، قیلولہ کیا کرو کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ یہ حدیث زیادہ مضبوط ہے کہ کننا نبکر بالجمعۃ ثم نقیل، عام دنوں کے اندر تو ہم ظہر سے پہلے بھی قیلولہ کر لیا کرتے تھے، لیکن جمعے والے دن جمعہ پڑھتے اس کے بعد کیا کرتے، صحابہ فرما رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ویکلی یہ کوئی ایک
وہ ہیبٹ نہیں تھی، یہ پوری ویک یہ ہیبٹ تھی. البتہ جمعے والے دن کا یوں بتایا کہ جمعے والے دن پہ جمعے کی نماز سے پہلے ہم قیلولہ نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، یہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا پھر گھر والوں کے ساتھ کیا تھا آپ کا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے بڑے کاموں سے نمٹ کر، اویس بھائی، کہ جب اتنا کرائسس سے نمٹ کر جب تھکے ہارے گھر پہنچتے ہوں گے تو انرجی تو ڈرین ہو گئی ہوگی نا. پھر کیا ہوتا ہو کہ انہوں نے گھر پہ جا کے وہ صوفے میں یوں گر گئے اور کہا کہ بھائی ابھی بہت تھکا ہوں. اور اس دوران پھر کیا کیا؟ اور اگر گھر میں سے اعتراض ہوا کہ ابھی تو آپ آئے ہیں اور ابھی موبائل دیکھ رہے ہیں، بولا بھائی سارا دن جو ہے نا کام کر رہا تھا یار، حالانکہ دن میں ہر 5 منٹ 10 منٹ بعد دیکھ رہے تھے. اب ان کو تو نہیں پتا، سارا دن بھی دیکھتے رہے لیکن اور اٹھنا نہیں ہے. اب صوفے سے کوئی کام نہیں، بھائی بہت تھکا ہوا ہوں. خبردار اگر کچھ کام کا بولا، قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان فی محنت اہلہ، وہ اپنے گھر میں ہوتے تو گھر والوں کی خدمت میں ہوتے تھے. ہاں جب نماز ہو جاتی تھی تو پھر نماز کے لیے چلے جاتے تھے. دوسرے حدیث کان یخصف نعلہ، اپنا جوتا ٹوٹ جاتا خود سی لیتے. ویخیط ثوبہ، کپڑے پھٹ جاتے خود سی لیتے. ویعمل فی بیتہ کما یعمل احدکم فی بیتہ، دنیا کا اتنا عظیم لیڈر اپنے گھر میں اسی طرح کام کرتے تھے جیسے تم میں سے کوئی ایک عام انسان اپنے گھر کے کام کرتا ہے. یہ گھر والوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم تھا، یہ ایک ریلیشن تھا. ٹھیک ہے، ان سے بڑے میگا پروجیکٹ کس نے کرنے تھے انسانیت کے لیے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا فیصلے جلدی نہیں فرماتے تھے. آپ ہم نے کئی دفعہ الحمدللہ پورے غزوات و سیرت میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوشش یہ ہوتی تھی کہ اگر عام طور پہ بڑے فیصلوں کے اندر مشورہ کریں، بڑے فیصلوں کے اندر کیا کریں؟ مشورہ کریں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التأنی من اللہ والعجلۃ من الشیطان. اور آپ زندگی کا ہر فیصلہ جو ہے نا وہ آپ نے جو ہے وہ سوچ سمجھ کر کرنا ہے. التأنی من اللہ کا مطلب یہ ہے کہ تحمل، آرام سے، برداشت سے، صبر کے ساتھ فیصلے کرنا، یہ صفت اللہ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے. یعنی یہ رحمانی ہے. والعجلۃ من الشیطان، اور غیر ضروری تیزی کے ساتھ فوری طور پہ فیصلے کر لینا یہ شیطانی عمل ہے. شیطان یہ چاہتا ہے کہ فوری آپ سے فیصلے کروائے ہر چیز میں. ٹھیک ہے، یہاں تک میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی چیز خریدنی بھی ہو نا تو ایک لمٹ سے اوپر آپ اپنے آپ کو نا 1 ہفتے کا ٹائم دیں. ہر ایک کی لمٹ الگ ہو سکتی ہے، ورنہ تو آپ فوراً کلک کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے نا وہ کیا کرتے تھے؟ ہم نے حدیبیہ میں دیکھا، ہم نے احد میں دیکھا، آپ صحابہ سے مشورہ کرتے تھے. تو آپ کے فیصلوں کے اندر بھی ایک ٹھہراؤ تھا، ایک تحمل تھا، ایک ملٹی ڈائمنشن ایک جو ویو ہوتا تھا، ایک لوگوں کی رائے لینی ہوتی تھی. ٹھیک ہے، اور آپ جو اسٹیک ہولڈر تھے ان سے مشورہ کرتے تھے، اس کے جو ہے نا وہ ہر پلس مائنس دیکھتے تھے، پھر جا کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اہم ترین فیصلے فرماتے تھے. مناسب موقع پہ کرتے تھے، مناسب انداز میں کرتے تھے، پوری حکمت، سمجھداری، گہرائی کے ساتھ کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اچھا پھر ان سب کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ایکسلنس کے اعلیٰ ترین درجے پر تھے اپنی تمام پرفارمنس میں، تمام اسٹریٹجی میں، تمام چیزوں کے اندر. جبکہ آپ کی لائف کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یار یہی ردم تھا. پھر کیسے عدیل بھائی؟ اب اس مبارک اور مصنون زندگی کی ایک برکت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، اور اس کی ایک صحت ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے سے جو انرجی آتی ہے نا وہ بہت غضب کی ہوتی ہے. اس کے ذریعے سے جو فوکس آتا ہے نا وہ بہترین ہوتا ہے، وہ آپ کو جن بنا دیتا ہے. آپ 90 منٹ میں وہ کام کر دیتے ہیں کہ شاید دوسرے لوگ 6 گھنٹے میں نہیں کر سکے. اللہ پر یہی برکت ہے اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے، یہ انرجی ہے، یہی صحت ہے. لہٰذا ان دونوں زندگیوں کا ایک فرق ہے، اور یہ ذرا آگے چلنا ہے تو آج کل کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یار اگر آپ زبردست بہترین آج کل کے اعتبار سے ہے نا تو آپ کا اسکیجول جو ہے نا زیادہ سے زیادہ بھرا ہوا ہونا چاہیے. ٹھیک، اگر آپ کا جو ہے وہ کیلنڈر بھرا ہوا نہیں ہے کاموں سے، چیزوں سے، ٹاسک سے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نا ایک پروڈکٹیو لائف گزار نہیں رہے.
تو جو نا وہ ٹائم مینجمنٹ کا بڑا مقصد آج کل کی زندگی میں کیا ہے، اپنی زندگی کے کسی بھی لمحے کو خالی نہیں رہنے دینا، اس کو کسی نہ کسی ایکٹیویٹی سے کیا کر دینا ہے. اور اسلامی پرسپیکٹیو کے اعتبار سے کیا ہے ٹائم مینجمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ اپنی زندگی کو کم سے کم بھرنا اور اہم چیزوں کے لیے اس کے اندر جو نا خالی جگہ رکھنا، بیویوں کے لیے، بچوں کے لیے، اللہ کے لیے، دین کے لیے، بڑے ویژن کے لیے، آرام کے لیے. اب مجھے بتائیں کوئی اپنا ٹائم ٹیبل یا کوئی اپنا کیلنڈر کا اس طرح بھرتا ہے؟ سب سے پہلے چیزیں کیا آتی ہیں؟ حالانکہ طریقہ الگ ہونا چاہیے. التأنی من اللہ والعجلۃ من الشیطان، ٹھیک ہے نا. تو اب دیکھیں، اب اس کا مطلب یہ ہے، یہ ایک سوال ہے چھوٹا سا، آپ کی زندگی میں آخری دفعہ وہ وقت کب آیا تھا جب آپ کسی کے لیے بھی ریچیبل نہیں تھے، کوئی آپ سے رابطہ نہیں کر سکتا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ کہاں تھے؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ آپ نے اپنے اختیار سے ایسا کیا ہو. کسی کو موبائل اسنیچ ہو گیا ہو تو وہ بھی چند گھنٹے سو جاتے ہیں ہم جب مجبوری ہے، لیکن پھر بھی ریچیبل تو ہیں. کوئی آپ سے رابطہ بھی کرنا چاہے تو آپ سے رابطہ نہیں ہو سکے، ایکسیس نہیں تھی اس وقت. نہیں، وہ آپ کے اختیار میں نہیں. آپ اپنے اختیار سے آپ نے اپنی زندگی میں کب ایسا وقت ڈالا؟ آپ کے اختیار سے نہیں، مجبوری ہے. مجبوری نہیں ہونی چاہیے. جو آپ کو مستقل بات کروائے، واٹس ایپ دیکھ سکیں، اگر کوئی ایسی ایجاد ہو جائے گی تو وہ بھی بچ جائے گی. نہیں، وہ اس طرح کے پاؤچ آتے ہیں نا، ہے نا، موبائل کے، کہ آپ سوئمنگ کرتے ہوئے دیکھیں. تصویریں انسٹاگرام. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے خود سے چوز کیا کہ اس وقت میں کسی کے لیے بھی ریچیبل نہیں ہوں. ایسا تو نہیں ہوا نا. جب سوئمنگ میں لوگ آئی واش پہن کے جاتے ہیں اور وہاں پہ نا نوٹیفیکیشن دیکھتے رہتے ہیں اور اچھا، فون سے کنیکٹڈ ہوتا ہے، قریب بیگ ہوتا ہے. تو ڈسکنیکٹ ہونا پوری دنیا سے، کیا آپ اکیلے ہوں اپنی زندگی میں اس وقت، یہ ایک انسان کی ایک مینٹل صحت کے لیے بہت ضروری ہے. وہ بھی ایکٹیویٹی ہے نا. تو آپ ہیں، مجبوری ہے. آپ سوتے ہوئے آپ رپلائی نہیں کر سکتے. ہاں، اور رپلائی نہیں کر سکتے آپ. ٹھیک ہے، تو آپ کی زندگی میں کوئی ایسا وقت ہونا چاہیے کہ جس وقت آپ کسی کے لیے بھی اویلیبل نہیں ہوں، اور اس وقت کی مزیدار بات یہ ہے کہ آپ کوئی کام نہیں کر رہے ہیں. اس کا ٹاسک یہ ہے کہ کوئی کام نہیں کرنا ہونا چاہیے. وہ آپ کا اپنا ٹائم ہے. 5-10 منٹ جس میں آپ کی زندگی بہت اہم ہے، اس کے لیے بہت کم ہے. دیکھیں زیادہ کیوں لگ رہا ہے، زیادہ کیوں لگ رہا ہے کہ یہ کوئی پروڈیوس نہیں کرے گا شارٹ ٹرم بینیفٹ، لیکن یہ لانگ ٹرم جو بینیفٹ آپ کی زندگی میں پروڈیوس کرے گا نا، وہ اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے. لہٰذا ہم ہر اس کام کی طرف تیزی سے لپکیں گے جو ہمارے لیے، اسی کو ہم کہیں گے یار یہ پروڈکٹیو لائف ہے، جو ہمارے لیے کچھ جنریٹ کر رہا ہو، پروڈیوس کر رہا ہو. پروڈکٹیوٹی کا یہ مطلب ہے ہر لمحہ پروڈیوس کر رہا ہو. کس کو؟ بینیفٹ کو. بینیفٹ کا آج کل کی زندگی میں ایک ہی مطلب ہے، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آپ کو مادی فائدہ دے رہا ہو. میں شاید پہلے بھی عرض کیا، میں ایسے لوگوں سے واقف ہوں، ان کے ساتھ میں بیٹھا ہوں. انہوں نے مجھے یہ بات کہی ہے کہ اگر اپنی ہم امی کے ساتھ زیادہ وقت گزار لیتے ہیں تو ان کو خود بھی ایک تو گلٹی ہوئی، تو کہہ رہے تھے کہ پھر اس کے بعد نا پتہ نہیں افسوس ہوتا ہے. امی کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے پر کیا ہو رہا ہے؟ افسوس ہو رہا ہے. بچوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے پر کیا ہو رہا ہے؟ افسوس ہو رہا ہے. کیوں افسوس ہو رہا ہے؟ ہاں، یہ کام تو میں کوئی نئی اسکل سیکھ لیتا، کوئی نیا کنیکشن بنا لیتا، کوئی نیٹ ورکنگ مضبوط کر لیتا، ای میل کے جواب دے دیتا. یار یہ زیادہ بیٹھ گیا امی کے پاس. ہاں اس کا مطلب ہے کہ زندگی کو دیکھنے کا ہمارا زاویہ پاؤنڈ ہے یا ڈالر ہے. ہاں،
یہی تھی. لیکن وہ بس مسئلہ ہے کہ وہ تھوڑے سے منہ پھٹے بات کر رہے ہیں, دیکھتے ہم بھی اسی طرح ہیں. عام طور پر دیکھتے ہم لوگ بھی اسی طرح ہیں, لیکن ہم لوگ اس طرح بات نہیں کرتے, کیونکہ ابھی ہمیں معاشرے میں تھوڑی سی حیا باقی ہے. امی لگائیں گی جوتی اتار کے ایک کہ اب امی دیکھو آپ قدر کرو, آپ کو پتہ ہے میں نا آپ کا نا یہ ابھی نا $200 کا ٹائم دے دیا آپ کو میں نے. وہ بیگم دیکھ لو یہ تمہاری 20 منٹ سے میں جو تمہاری ایک انتہائی جو نا وہ بکواس جو میں آپ کی کہانی سن رہا ہوں نا, اس کی وجہ سے $400 کما سکتا تھا. تو کلٹ آف اسپیڈ ہمیں لے کے جاتی ہے کہ بھائی بس جاتے رہو, اوپر جاتے رہو, نیچے آنا ہی نہیں ہے. لیکن سیرا سکھاتی اسٹریٹجک ریکوری, ریدھمک لائف. بس نیچے ہو گئے پھر جاؤ, پھر آہستہ آہستہ آپ کا اوپر جانا بڑھتا چلے جائے گا, نیچے آنا کم ہوتا چلے جائے گا. یہ انویزیبل فورس ہے, اس پر انشاءاللہ پھر ہم بات کریں گے کہ جو ہماری زندگی کو ڈیزائن کر رہی ہے. اٹینشن اکنومی کو تو ہم جانتے ہیں, آپ کو پتہ ہے دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ جو پرائس ہے, جو قیمت ہے, وہ آپ کی آئی بال کی ہے. معلوم ہے نا آپ کو, یہ پوری دنیا یہی چیز آپ سے لینا چاہ رہی ہے. ٹھیک ہے, اور ہمیشہ آپ جو کنیکٹڈ, آپ ہمیشہ بھاگتے رہیں, آپ کو ہر وقت آپ جلدی میں ہو, ہر وقت آپ جلدی میں ہو. آپ اپنی زندگی میں کوئی ایسا انسان بتائیں جس کو آپ جانتے ہوں اور آپ اس کے بارے میں آپ کا تصور یہ ہے کہ کبھی بھی جلدی میں نہیں ہوتے. گاؤں دیہات میں نے اکثر دیکھا ہے, شہر میں بتائیں بزرگ ہی ہوتے ہیں بزرگ مطلب گاؤں دیہات والوں کی زندگی جب نہیں دیکھی نا, اپنے لیول کے لوگ بتائیں جو کبھی بھی جلدی میں نہیں ہوتے. پتہ ہے کیا وہ کیا فیلنگ ہوتی ہے اس طرح کے لوگوں کو دیکھ کر, جیسے کہ آپ روڈ پر جا رہے ہو اور آپ کے آگے گدھا گاڑی آ گئی ہو. کتنا مشکل ہوتا ہے. کیونکہ آپ جتنا بھی ہارن دے دیں وہ کچھ بھی چاہے وہ اسپیڈ بڑھا ہی نہیں سکتا ہے. کوفت اس وجہ سے ہم کو ہوتی ہے. کوئی اور بھی گاڑی اس طرح آ جاتی ہے نا, تو ہم کیا کرتے ہیں, اس کو راستہ دینا پڑتا ہے, ہم نکل جاتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ اگر وہ آگے آ جائے نا, تو وہ چونکہ انجن نہیں ہے, وہ ایک گدھا ہے, لہٰذا وہ ایک حد سے زیادہ نہیں بھاگ سکتا. تو کوفت ہوتی ہے, غصہ آتا ہے, بہت زیادہ غصہ آتا ہے نا. اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم سلو ہونا ہمیں ڈسٹرب کر دیتا ہے, ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ایک چھوٹی سی وہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں, خاص طور پر جس کے گھر میں بچے ہیں, صبح اٹھنے سے لے کر بچوں کے اسکول کے دروازے تک جب ان ہو گئے, گھر میں کتنی دفعہ جلدی کا لفظ بولا جاتا ہے. آپ اپنی زندگی میں لفظ لکھ لیں کہ صبح سے لے کر رات تک کتنی دفعہ جلدی بولتے ہیں آپ, یا ارجنسی کی ایک فیلنگ ہے آپ کو, نہیں ہے؟ عادل بھائی کہہ رہے نہیں ہے. اسی طرح فومو ہے. فومو کا مطلب کیا ہوتا ہے, فیئر آف مسنگ آؤٹ. یعنی اگر میں ہر وقت کنیکٹ نہیں رہوں گا تو میں کیا ہو جاؤں گا. اچھا اب مجھے بتائیں ان میں سے کون سے کام ایسے ہیں کہ فوراً سے کر لینے چاہیے. اب ذرا ہم پریکٹیکل ٹول کٹ کی طرف آ رہے ہیں, مجھے 5-10 منٹ دے دیں بس. فوراً سے ہو جانا چاہیے. اچھا ان میں سے کون سے کام آرام سے کرنے چاہیے, بالکل چل ہو کے. آرام سے کرنے چاہیے. انشاءاللہ سوچوں گا میں کہ آپ کی اس ضرورت و مجبوری میں آپ کے ابو بیمار ہیں, مجھے مدد کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے. مفتی صاحب نے کہا ہے کہ بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیے گا, لہٰذا میں آپ کو جواب دوں گا, میں سوچ کے جواب دوں گا. ٹھیک ہے دیکھیں, تو ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہم الٹے جا رہے ہیں. مسئلہ کیا ہے, رشنگ دا سلو, ڈیلنگ دا ارجنٹ. یہ ہمارا مسئلہ ہے. جس کو آرام سے کرنا ہے اس کو کیا کرنا ہے, لوگوں کو ایک ہی نظر میں لوگوں کا دل آ جاتا ہے اور زندگی کے بڑے فیصلے کر بیٹھتے ہیں. آپ کو معلوم ہے نا اس طرح کے بہت سارے کیسز. ٹھیک ہے, اور توبہ کے لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ یار توبہ کریں گے انشاءاللہ. ہاں تو یہ ہمارا مسئلہ ہے. صحیح ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ یہ ایک میتھ ہے کہ ہم فاسٹ ہونا ہمیشہ بہتر ہوگا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک رائٹ ٹیمپو چاہیے. ہر کام کا ایک الگ ٹیمپو ہے, اس کے مطابق ہمیں اس کو ڈھالنا ہے. 2 قسم کے پیس ہیں, پیس آف فائر اور پیس آف فارمنگ. ہم کیا کرتے ہیں کہ فارمنگ کے لیے نا فائر کا پیس استعمال کرتے ہیں. تو جب فائر کا پیس فارمنگ کے لیے استعمال ہوگا
تو بھائی کھیت جل جائے گا. ٹھیک ہے, تو اب یہ جو نا 4 قسم کی اسپیڈ ہو سکتی ہیں جو مختلف ٹاسک میں ٹائم. ہاں آن لائن آئے بولیں. نہیں ہوتا تھا کہ وہ وقت ضائع نہیں کرتے تھے. ہم نے کہا مصروف رہنا اچھے نیک کاموں میں تو اچھا ہے, لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ ہر وقت جلدی میں رہتے تھے, اور اس کی وجہ سے ہم ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی کے اور پہلو متاثر ہیں. ایسا بھی نہیں ہے. اور یہ مجھے پتہ ہے کہ وہ سوئمنگ کر رہے ہیں, ہیلتھ کا بہت خیال رکھتے ہیں. ہم تو تعلم میں شروع سے دیکھتے ہیں کہ روزانہ واک کرتے ہیں. بھائی آپ دیکھیں نا, اس عمر کے اندر بھی یوں کر کے چلتے ہیں. اس عمر کے آپ بندے دیکھیں اس طرح کر چلتے ہوئے, اور پھر جو ہے نا وہ دنیا کی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں, لیکن اپنی پرسنل ریفلیکشن بھی ہے, اپنا ایک حدیث کا ایک حلقہ بھی ہے. صرف 1 گھنٹہ پڑھانے کے لیے بھی باہر سے فلائٹ لے کے واپس آتے ہیں, اپنے دور حدیث کا گھنٹہ اس طرح مس نہیں کرتے ہیں. اتنی اہمیت دیتے ہیں اس کو. بڑی ایک کوئی کانفرنس ہو رہی ہے دنیا کے کسی خطے میں, اب وہ تو شروع ہوگی 11-12 بجے, حضرت کا وقت ہے 8 سے 10 بجے کا دور حدیث میں بخاری شریف پڑھاتے ہیں, تو وہاں سے فلائٹ لے کے آئیں گے, بخاری شریف پڑھائیں گے, پھر واپس جائیں گے. ہاں کئی دفعہ ایسا ہوا. دوسری بات یہ حضرت کا جو اسپیکنگ اسٹائل ہے وہ بھی اجرت والا ہے. ہاں تو ایک ہوتا ہے کہ نا فاسٹ, واقعی میں فاسٹ کرنا, تو جو ارجنٹ رسپانس چاہیے ہوتی ہے نا, تو وہ اس کے اندر اس طرح کرنا چاہیے. ایک ہوتا ہے کہ ایک ڈیلیبریٹلی آپ نے چلنا, کیلکولیٹڈ آپ نے چلنا. ٹھیک ہے, اور یہ ظاہر بات ہے اس میں آپ کو فوکس چاہیے. ایک ہے کہ آپ کو ایک گروتھ چاہیے, ایک آپ کو سسٹین ایفرٹ چاہیے, لانگ ٹرم آپ کی جو ویلیو ہے, اور ایک آپ نے بالکل پوز لے لینا ہے. تو 4 قسم کے کام دیکھیں. مثال کے طور پہ کوئی ایمرجنسی ہے, اچانک کوئی ایمرجنسی ہو گئی, اور آپ یہ کہیں گے نہیں یار اسپیڈ نہیں, آرام سے, تو اس شخص کو ہاسپٹل لے کے جائیں گے بالکل آرام سے. سائیکل پہ زندگی ہے, اسپیڈ نہیں, جلدی کا کام. استاد جی نے فرمایا تھا مفتی صاحب نے, عجلۃ من الشیطان, جلدی کا کام نہیں بھائی, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ اس سے ٹیمپو میچ ہونا چاہیے اس کام سے نا. اسی طرح بھائی توبہ فوراً کرنا چاہیے, اس کو بالکل بھی ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا موقع آ جائے تو خرچ کرنا چاہیے, کیونکہ وہ موقع ہے وہ چلے جائے گا بعد میں. آپ کی استطاعت بھی آپ کر بھی سکتے ہو. اور جو بڑے ڈیسیجن لینے ہیں, کوئی پارٹنرشپ کرنی ہے زندگی کی یا بزنس کی, تو اس میں پھر آپ کو کنسلٹیشن چاہیے. ظاہر بات ہے اس میں آپ پھر تھوڑا سا رک جائیں گے, صبر و تحمل کے ساتھ مشورہ کر کے آپ فیصلہ کریں گے. کریکٹر ہے, ٹرسٹ ہے, نالج ہے, یہ ایک دم سے گرو نہیں ہو سکتے بھائی. اس کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے, ایک لمبی محنت چاہیے ہوتی ہے, لانگ ٹرم آپ کو کوشش چاہیے ہوتی ہے. اور بالکل آپ جب پوز لے لیں گے وہ آپ کے ریفلیکشن ہے, آپ کے رات کا وقت ہے, آرام کا وقت ہے, آپ اس وقت آپ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بالکل آرام دیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ چند اور مثالیں لے لیں. یہ والے جو پیس ہے اس کے اندر اگر آپ سلو ہو جائیں گے تو آپ کو نقصان ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, اور اس کے اندر اگر آپ جلدی ہو جائیں گے تو اس کی اپنی کانسیکوینسز ہے. ٹھیک ہے, تو عام طور پہ یہ چند چیزیں ہیں جن کاموں کو صبر و تحمل سے کرنا ہے. آپ پوز لیں گے, آپ ریفلیکٹ کریں گے, کنسلٹ کریں گے, شورا استخارہ کریں گے آپ. ٹھیک ہے, آپ پھر فیصلہ کریں گے, اور پھر کیا کریں گے, اللہ پر بھروسہ کریں گے. یہ سارے پروسیس کرنے کے بعد کیا کریں, آپ جلدی سے فیصلہ کر لیں, ہو گیا یار اللہ پہ بھروسہ ہے, اللہ مالک ہے بھائی, یہ چیز مجھے خریدنی چاہیے نہیں چاہیے, میری ضرورت کی ہے یا نہیں ہے, بس فوراً سمپل سے ہو کے خرید لے, بولے اللہ مالک ہے. ٹھیک ہے, یہ توکل ٹھیک ہے, یہاں سنت والا توکل نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے, اچھا. اور ہماری زندگی جو ہے نا ایک میننگ فل لائف نا یہاں رہتی ہے. ہم سمجھتے ہیں نا اس کو, یہ کوڈرنٹ 2 کے اندر امپورٹنٹ لیکن نوٹ ارجنٹ. آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں, آپ کی زندگی کے کتنے کام یہاں ہوتے ہیں یا یہاں ہوتے ہیں یا یہاں ہوتے ہیں. یہ تو سب سے بیکار ہے. ایمرجنسی صرف یہاں ہونی چاہیے, باقی آپ ایسے آپ کی زندگی ویل پلان ہونی چاہیے کہ آپ کے اکثر کام یہاں ہو رہے ہوں. سمجھ رہے ہیں آپ, یہ بہت مشہور ہے. تو اب سوال میرے لیے یہ ہے کہ یار میں نا مطلب یہ کہ ہر وقت میں ارجنسی کے اندر ہوں اور مجھے کام ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کہ میں کیا پیس اختیار کروں, یا میں خود یہ فیصلہ کر رہا ہوں کہ اس اسپیسیفک کام میں سچویشن میں مجھے کس پیس کے مطابق کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے,
تو میں زیادہ سے زیادہ اسکیجول بھر دوں یا کون سی چیز ایسی ہے کہ میرے کیلنڈر میں آنے کے وہ لائق ہے اور کون سی چیز لائق ہے، یہ فیصلہ مجھے خود نے کرنا. اس طرح اپنی زندگی بنانی. یہ فیصلہ کوئی اور نہ کرے کہ میری زندگی میں کون سی چیز ایڈ ہوگی کون سی چیز ایڈ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ٹول کٹ ہے بھائی 12 چیزیں. نمبر 1 کچھ 4 چیزیں ہیں اس میں تصور ہیں اور بقیہ چیزیں جو ہے نا اس میں پریکٹیکل کچھ ٹول ہیں اور انشاءاللہ یہ کام آئیں گے. پہلی چیز بھائی آپ جو ہے نا وہ گول سیٹ نہیں کریں، آپ سسٹم بنائیں. ایٹومک ہیبٹ، جیمس کلیئر، پسندیدہ میرا مصنف، وہ آپ سسٹم بنائیں. سسٹم کے بغیر کام نہیں ہوگا. اپنی زندگی کا اپنے سسٹم بنانا پڑے گا. ٹھیک ہے. اس سسٹم بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ کچھ چیزیں طے کریں گے. عادل بھائی بس 2-3 منٹ کیوں؟ ٹھیک. ہاں. نمبر 2 آپ اپنی ترجیحات طے کریں گے اور زندگی میں جو زیادہ اہم بڑی ضروری چیزیں ہوں گی ان کو اپنی پہلی ترجیح پہ رکھیں گے. ایک دن کے کاموں کے اعتبار سے بھی، ایک ہفتے کے اعتبار سے بھی، مہینے کے اعتبار سے بھی اور زندگی کے اعتبار سے بھی. اس کی بڑی مشہور مثال ہے. اگر آپ ریت پہلے ڈال دیں بھائی، سینڈ اگر پہلے ڈال دیں تو پھر پتھر نہیں آئیں گے. یہ سسٹم فیلئر ہے. آپ سن رہے ہیں نا آج کل سسٹم فیل ہو گیا ہے. نہیں سن رہے آپ؟ ہاں کولیپس کر گیا ہے سسٹم. وجہ اس کی یہ ہے کہ پہلے ریت آ گئی. آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ پہلے آپ اس طرح اپنی زندگی کو ڈیزائن کرنا ہوگا کہ جو بڑے اور اہم ترین کام ہے، مثال کے طور پر یہ ایک پتھر ہے فیملی، ایک پتھر ہے اللہ سے میرا تعلق، ایک پتھر ہے میری پرسنل گروتھ مثلاً، اور پھر اس کے اندر میری زندگی کے اور بہت سارے کام ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کوارٹر 2 کے اندر رہنا ہے. ٹھیک ہے نا. ردھم اور سسٹم بنانا ہے. 3 چیزیں ہو گئی. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں کہ ڈیلی اس پر نا، تو یہ زندگی کے ردھم دے نا، یہ ایک 5 لیول پر ہیں. ایک ڈیلی ردھم ہے، ویکلی ہے، منتھلی ہے، سیزنل ہے اور لائف ردھم ہے. اصل میں جو ہے نا وہ نیچے والے متاثر ہوتے ہیں اوپر والے سے. اسٹارٹ تو یہاں سے ہوگا لیکن یہاں کے جو فیصلے ہیں نا اصل میں یہ اس کو انفلوئنس کریں گے. اب زندگی کے بارے میں آپ کا کیا تصور ہے یہ آپ کو آپ کی ڈیلی روٹین کو متاثر کرے گا یہ. ٹھیک ہے. بہرحال چوتھی ٹول ہے، چوتھی چیز ہے کہ بھائی یہ جو نمازیں ہیں نا، نمازیں ہیں، ایک تو اس کا ایک اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ اہتمام سے 15 منٹ پہلے پہنچ کر اپنے آپ کو فوکس کر کے، یہ نصیب ہو جائے بہت ہے، لیکن جو بھی نصیب ہو جائے نا اس کو اہتمام سے آرام سے ادا کرنا، ریفلیکشن کرنا، اپنے آپ کو کاٹنا. نماز ہمیں کچھ دیر کے لیے ہمیں اپنے کاموں سے کاٹ دے، اس کو بنانے کی کوشش کرنا. مشکل ہے مجھے پتہ ہے لیکن کوشش کرنا. اور ہر نماز کو اپنے لیے کوئی ایک ٹاسک قرار دینا. فجر کی نماز کو کہ آج کے دن کا میرا مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے. کیا مجھے حاصل کرنا ہے آج کی زندگی ہر اعتبار سے. ظہر میں یار میں کدھر کھڑا ہوں، عصر میں یار میں نے کیا حاصل، جو سوچا تھا وہ ہوا کہ نہیں ہوا. مغرب میں اب جو ہے نا وہ اپنا تھوڑا سا محاسبہ چل رہا ہے. عشاء کے اندر جو ہے نا وہ آگے کی طرف. تو ہر نماز کو نا اپنا ایک نا آپ بنا دیں، کیا کہتے ہیں، اپنا اسٹاپ بنا دیں. اس پہ رک کر تھوڑا سا سوچنے کی کوشش کریں. تو یہ ایک اللہ کے نظام نے. اب دیکھیں ایسا ہو سکتا تھا نا، مجھے زندگی میں 2 یا 3 لوگوں نے مسئلہ پوچھا واقعی میں کہ بالکل جینوئن انداز میں تو شروع میں حیران ہو گیا، مذاق تو نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. 2 ساتھی باہر سے آئے ہوئے تھے، یہاں کے تھے. انہوں نے کہا کہ یار میں باہر کام کرتا ہوں اسی طرح ایک کارپوریٹ میں آفس میں نا، تو میں نا ہر تھوڑی دیر کے بعد نماز پڑھنے کے لیے جانا ہوتا ہے. وہاں اس وقت وہ دن چھوٹے بھی تھے تو عصر مغرب عشاء. تو میرے باس نے کہا کہ یار بہت اچھی بات ہے، ہم کچھ نہیں کہتے، آپ کا ریلیجن ہے، آپ نا ایک ساتھ ہی پڑھ کے آ جایا کرو، یہ ایک ساتھ جا کے پڑھ لیا کرو. کہ میں ایک ساتھ پڑھ لیا کروں. اتنی معصومیت سے پوچھا. میں 5 نمازیں پڑھوں گا لیکن کیا کروں گا. اب آپ ذرا سوچیں نا، اللہ ایسا بھی تو کر سکتے تھے نا کہ صبح 5 نمازیں پڑھ کے نکل لو، سارا دن نو ٹینشن، یا رات کو گھر پہ آ کے بس سونے سے پہلے 5 نمازیں پڑھ لینا. یہ کیا ہو رہا ہے کہ یار ابھی ظہر پڑھی، ابھی تھوڑی دیر بعد عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، ایک 2 3 گھنٹوں کے وقفے سے. اس کا مقصد ہے، اس کا کیا ہے مقصد ہے. اور یہ بہت اہم ترین چیز ہے. 5ویں چیز، فرسٹ آور اور لاسٹ آور، بہت اہم ترین چیز ہے. یہ پہلا جو گھنٹہ ہونا چاہیے نا آپ کا پلاننگ کا ہونا چاہیے. یہ جو نا کوئی بھی اسکرین نہیں، کوئی نیوز نہیں، کوئی سوشل میڈیا نہیں، اسکرین فری ہونا چاہیے. آپ کے دن کا پہلا گھنٹہ، آپ کے دن کا آخری گھنٹہ. یہ زندگی میں انقلابی تبدیلی چاہتے ہیں آپ، عمل کر کے دیکھیں. آپ کے رات سونے کا ٹائم فکس ہونا چاہیے، اس کا آخری گھنٹہ
اٹھنے کا ٹائم بھی اور پہلا گھنٹہ. یہ آپ کا اسکرین فری ہونا چاہیے, کوئی اسکرین نہیں. یا آپ واقعی میں جو کہہ رہے ہیں نا, پروڈکٹیوٹی صحیح معنوں میں بڑھ جائے گی آپ کی. ٹھیک ہے, چھٹی چیز ہو گئی. دیکھیں اب کیا ہو گیا کہ دن کے شروع اور آخر کے اندر بھی آپ ایک ردم پر آ گئے, اور دن کے درمیان بھی کیا آ رہے ہیں, آپ ردم پر آ رہے ہیں, نیند بھی آپ کی پوری ہو رہی ہے. آپ اگر قیلولہ کر رہے ہیں تو اور بہت اچھا ہو گیا ہے. آپ درمیان میں 90-120 منٹ کے بعد آپ تھوڑا سا بریک بھی لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اٹھ رہے ہیں, تھوڑا سا چل رہے پھر رہے ہیں, تو آپ دیکھیں گے آپ کی پرفارمنس کیسے بوسٹ کرتی. اچھا, ویکلی ردم کیا ہے کہ بھائی جمعہ ہی ہو سکتا ہے اسلامی اعتبار سے. ٹھیک ہے, تو کسی طریقے سے پلان کریں, یا اتوار کو کسی طرح سے پلان کر لیں کہ آپ جو ہے نا وہ آپ نے رک کر آپ سوچنا ہے, اور ویکلی آپ نے محاسبہ کرنا ہے. وہ 20-25-30 منٹ ہونا چاہیے ریفلیکشن کرنے کے, یار یہ ہفتہ میں نے کہاں کس طرح کیسے گزارا. جمعے ہاں اتوار کو کر لیں. دینی پوائنٹ آف ویو سے چونکہ ایک عبادت کا بھی دن بھی ہے, بہت سارے سورہ کہف اور بہت سارے درود شریف وغیرہ اس کے اندر ایک اسپریچول لیول اس کے اندر ہائی ہوتا ہے نیچرلی دینی ایک پیراڈائم کے اندر. تو اس میں تو جمعہ بنے گا, لیکن اگر ہم جمعے میں فری نہیں ہیں تو ہم اتوار کر لیں. ٹھیک ہے, اس میں کیا ہم نے ڈائگنوز کرنا ہے کہ یار یہ جو میرا کیلنڈر ہے پورے ہفتے کا, لے کے بیٹھے آپ, اس کے لیے 15-20 منٹ لگائیں آپ, وہاں کام لے کے نہیں بیٹھ جانا کہ یار یہ کیا ریفلیکٹ کر رہا ہے پورے ہفتے کی مصروفیات کے, جو میری زندگی کی ترجیحات ہے, جو میری واقعی میں نے ویلیوز بنائی ہے, کیا اس کے مطابق ہے. یہ آپ کا محاسبہ ہوگا. ٹھیک ہے, اچھا جہاں ایک منتھلی ردم آ جائے گا. منتھلی ردم کیا ہے, اب آپ نے اس کو چھوڑنا ہے کہ یار کیا اچیو کیا. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ واٹ کائنڈ آف پرسن ایم آئی بیکمنگ, میں اس مہینے میں کس قسم کا انسان بننے کی طرف بڑھا ہوں, کیسا انسان بنا ہوں, میں کہاں کھڑا ہوں کریکٹر کے اعتبار سے. وہ ایکٹیویٹیز کا ہوگا, ڈائریکشن کا ہوگا, یا آپ کا کریکٹر کا ہوگا. منتھلی ہیں آپ 20-25-30 منٹ کافی ہیں. ہاں یہ سب سے بہترین طریقہ ہے, بہت زبردست ٹائم مل جائے گا, ٹائم ہی ٹائم. ٹھیک ہے, تو میں ان صفات میں کہاں ہوں. اگر غصہ مجھے ایک مہینے جتنا لیول پہ پہلے آ رہا تھا اب بھی ماشاءاللہ اتنا ہی آ رہا ہے, اور تھوڑی سی ماشاءاللہ ترقی بھی ہو گئی ہے, یا میں تھوڑا سا کام ہو گیا ہوں, بہتر ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے بھائی. 8ویں چیز سیزنل. پورا سال آپ ایک ہی انداز میں پرفارمنس نہیں دے سکتے, تو سال کے بھی کچھ لمحے آپ کی پیک ہوں گے, کچھ لمحے آپ کی پریپریشن ہوں گے. جیسے کہ ایک نیچرل ہے, پلانٹنگ ہوتی ہے, اس کا مطلب کہ آپ کے لیے کیا ہے, لرننگ اور پریپیرنگ. ہارویسٹنگ ہوتی ہے, یعنی آپ فصل کو کیا کرنا ہے, کاٹنا ہے, یا ایگزیکیوٹ کرنا ہے, لیڈ کرنا ہے. اور ریکوری ہوتی ہے. بھائی دنیا کے کوئی بھی درخت, کوئی بھی فصل, کوئی بھی زمین ہر وقت پھل نہیں دیتی. سال میں کچھ وقت ایسا ہوگا کہ آپ جو ہے نا وہ آپ ایک نارمل ایک یا آپٹیمل ایک پرفارمنس پر ہوں گے. آپ پیک پرفارمنس دینے کی کوشش نہیں کریں گے, اور آپ بقیہ سال کے لیے کیا کر رہے ہوں گے, پریپیرنگ کر رہے ہوں گے. رمضان ہم لوگوں کے لیے بہترین ہے. پرسنل میں اس کے لیے بالکل اس کو استعمال کرتا ہوں. پورے سال کی پلاننگ چیزیں جو کچھ بھی یہاں وہ بہت, میری چھٹیاں بھی ہوتی ہیں میرے لیے, یہ بھی ایک بینیفٹ ہے. تو وہ رمضان بہترین ہے اس کے لیے. ویسے ہی انسان کی ریفلیکشن بڑی ہوئی ہوتی ہے, اسپریچول لیول اچھا ہوتا ہے, انسان اپنی ڈائریکشن دیکھ سکتا ہے, اپنی نیتوں کا جائزہ لے سکتا ہے, اللہ سے اپنے تعلق کا جائزہ لے سکتا ہے. ٹھیک ہے, اپنی باؤنڈری سیٹ کر سکتا ہے کہ یار اس آئندہ سال ٹھیک ہے نا مجھے اس سے زیادہ نہیں کمانا. یہ بھی ایک باؤنڈری ہے, یہ آپ خود کریں گے نا. اس سے زیادہ کمانے, اس سے زیادہ خرچ کرنا, اس سے زیادہ خریدنے نہیں ہے مجھے, اتنا ہی. اور یقین جانے یہ اگر باؤنڈری آپ نے لگا دی نا, چل ہو جائے گی زندگی. میں نا ملکوں میں جانے والی جماعت کا ایک مذاکرہ ہوتا ہے. اس ساری چیز میں جو بار بار آ رہا تھا کہ جو لائف ہم گزار رہے ہیں اور جو لائف سنت والی کریٹ کرنی, اس کی کچھ کی وہ بتاتے ہیں, اور بولتے ہیں آپ نے پھیلانی ہے دنیا میں. اس میں ایک بات یہ ہے کہ امت کو سادگی پہ لانا ہے, اپنے آپ کو بھی لانا ہے. تو تکلف تو بار بار کہتے ہیں جائزہ لو اپنی زندگی کا, اپنے کھانوں کا, اپنے لباس کا, اپنے گھر کا, اپنی صفائی کا, ہر ایک چیز کا, کہ اس میں سادگی ہے یا نہیں ہے. بس اگر آپ نے سادگی کو گول بنا لیا, ساری چیزیں خود ہی سیٹ ہوتی ہیں. کمائی کا پریشر ریلیز ہو جاتا ہے وغیرہ. تو میں نے ایک چیز کو کر لیں گے, اس سے اوپر میں نے نہیں جانا ہے. یہ بہت بہترین طریقہ ہے, اس کے اوپر نہیں جانا, سکون ہو جاتا ہے دل کے اندر. یار اس سال ٹھیک ہے انسان کی گروتھ انکم میں بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا, ہر انسان اس کی فکر کرتا ہے, لیکن اس سال
اس سے زیادہ گروتھ نہیں چاہیے مجھے، لہٰذا اس سے زیادہ اخراجات بھی میں نفع تولا چلنا ہے نا آپ نے. ایسا تھوڑی کہ جب دل چاہا جو چاہا خرید لیا، نہیں بھائی. ہم اپنے خریدنے کا، اپنی جو بائنگ کا جو پروسیس ہے نا، وہ بھی ہماری ویلیوز کے ساتھ الائن ہوگا. 50% آف ہے تو بس خریدنا فرض ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا. بلیک فرائیڈے ہے یا 11/11 ہے تو یار سب خرید دیں گے لازماً. کیوں بھائی؟ ہم اس وقت خریدیں گے جب ہمیں ضرورت ہوگی، وہ چیز خریدیں گے جس کی ضرورت ہوگی، اس لیول کی خریدیں گے جس کی کیا ہوگی، ضرورت ہوگی. بالکل خریدیں گے، اچھی چیز خریدیں گے. اور ہم یہ دیکھیں گے کہ کہیں ہم برانڈ کے نام پر تو ہم دھوکہ نہیں کھا رہے ہیں. ہم ایک چیز کی جو ایکچوئل ویلیو ہے کیا ہم وہی دے رہے ہیں، یا ہم جو ہے نا وہ بہت ساری اور چیزوں کے دکھاوے کے لیے، اور اس کے لیے کہ میں بھی دنیا کو یہ دکھانے کے لیے میں بھی آپ کے ساتھ ہی کھڑا ہوں، پیچھے نہیں ہوں میں، بے فکر رہیں ہے نا. تو ویلیڈیشن کے لیے کیا میں یہ چیز تو نہیں خرید رہا ہوں. میری پرچیزنگ کے اندر یہ سوال میں اپنے آپ سے کروں گا، ٹھیک ہے. اچھا جناب، اور ایک نویں چیز جو آپ عادل بھائی بات کر رہے تھے، اس میں نے کہا نا آگے آئے گی، وہ یہ ہے کہ بھائی انفینٹ نہیں ہے کوئی چیز. ایک ایوریج انسان، یہ ایک پوری کتاب اس پہ لکھی گئی ہے 4000 ویک. ایک ایوریج انسان کے پاس زندگی میں 4000 ہفتے ہوتے ہیں، بس خلاص ختم، یہی زندگی ہے. لہٰذا آپ کو یہ تلخ حقیقت برداشت کرنی پڑے گی کہ آپ ہر چیز نہیں کر سکتے. آپ ہر چیز نہیں کر سکتے، آپ کی لمٹ ہے، آپ ایک حد تک ہی کر سکتے ہیں. پھر آپ نے اب چوز کرنا ہے اپنے اختیار سے، اپنی ویلیوز کے الائن کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. جب آپ یہ نہیں سوچتے نا، اور اپنے آپ کو جو ہے نا وہ آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی مطلب سب کچھ مجھے کرنا ہے نا، اور پھر آپ نے نا اپنا ایک یہ ٹیسٹ، یہ ڈیتھ بیڈ ٹیسٹ، یہ بہت زبردست چیز ہے. یہ آپ یہ سوچیں کہ کس کا نام لوں یار، چلو میں اپنا نام لیتا ہوں کہ خالد، آپ اپنی زندگی کی آخری ہچکی لے رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، بیڈ پر ہیں. اس وقت آپ کو اپنی زندگی میں کس چیز کا افسوس ہوگا؟ سوری، ہاں جی اسی پر ہے، یہ اس کتاب کے اندر بھی، ٹھیک ہے. اور ہمیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے بھائی کہ موت کا کثرت سے کیا کرو، تذکرہ کرو، کہ دنیا کی لذتوں، فانی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز ہے. ہم موت کا تذکرہ ہی نہیں کرتے، سوچتے ہی نہیں کہ ہم ابھی ہو سکتا ہے کہ ہم تھوڑی دیر بعد بستر مرگ پر ہو. اس وقت مجھے کس چیز کا افسوس ہوگا؟ کہ اس کا مجھے افسوس ہوگا یار iPhone 16 میں نے کیوں نہیں لیا، کہ اس کا افسوس ہوگا کہ یار میں نے گاڑی کو اپڈیٹ کیوں نہیں کیا تھا، کیا اس کا افسوس ہوگا کہ یار میں نے جاب کے ساتھ بھی 4 اور جگہ پہ انویسٹمنٹ کیوں نہیں کی ہوئی تھی. کیا اس پر میں فخر کروں گا کہ یار بہت اچھا ہوا، مرنے سے پہلے میرے بچے یہ والے اسکول میں پڑھ لیا، واہ یار زبردست ہو گیا، لوگ یاد رکھیں گے اس کے بچے نے اس اسکول میں پڑھ لیا. یا یہ کہ یار میں جب گھر سے نکلتا تھا تو میرے جو نا وہ مطلب لوگ دیکھتے تھے میری مختلف چیزوں کو کہ یار کس برانڈ کی ہے. کیا ان چیزوں پہ مجھے افسوس ہوگا؟ مجھے جن چیزوں پہ افسوس ہوگا اس وقت، ٹھیک ہے نا، ایک عام انسان کو بھی کچھ اچھی چیزوں پر ہوگا اور ایک ایمان والے کو اور بھی اور چیزوں پر ہوگا. ان چیزوں پہ مجھے اپنی زندگی کی ترجیحات میں شامل کرنا چاہیے. ان چیزوں پر ان 4000 ہفتوں میں سے ایک بڑے حصے کو میں خرچ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی. 10واں چیز یہ ہے کہ ایک ڈیجیٹل باؤنڈری لگائیں بھائی. ایک بہت زبردست چیز ہے یہ یہاں دیکھ لیں کہ یار کھانے کے دوران اکیلے کھا رہا ہوں یا فیملی کے ساتھ کھا رہا ہوں نا، یہ فون فری زون ہے. یہ میلز ہے، میری کنورزیشن ہے، قرآن پاک ہے، سلیپ ہے، یہ فون فری زون ہے میرے یہاں. مطلب فون استعمال نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. یہ آپ باؤنڈری بنائیں. اور اپنے ریلیشن شپ کے اندر بھی اس کے اندر یہ ہے کہ 30 منٹ روزانہ مجھے اپنے گھر والوں یا بچوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، اور اس دوران کسی قسم کی کوئی اور ایکٹیویٹی میں نہیں کروں گا. 30 منٹ تک ان سے باتیں کروں گا بس، ٹھیک ہے. اور ان باتوں میں صرف یہ نہیں ہوگا کہ یار اسکول میں کیا چل رہا ہے اور تم نے کیا کیا نمبر سے آئے کہ نہیں آئے، بس زندگی کی باتیں ہوں گی. وہ مجھ سے شیئر کریں گے، میں ان سے اپنی زندگی کی باتیں شیئر کروں گا، امی سے، ابو سے، بیوی سے، بچوں سے. یہ ایک کوالٹی ٹائم ہوگا، ٹھیک ہے نا. اور آخری ٹاسک یہ ہے کہ بھائی وہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ ایک ایسا بھی وقت ہوگا 10-15 منٹ 5 منٹ لے لیں کہ جو آپ کا اپنے ساتھ ٹائم ہوگا.
جس کا ٹاسک یہ ہے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، فارغ ویلا بیٹھے رہنا ہے آپ نے، ہے نا. اور یہ شروع میں بہت بے چینی ہوگی کہ کچھ کر لوں، لیکن آپ کچھ اور مزہ نہیں آئے گا. شروع میں کچھ عرصہ آپ محسوس کریں گے کہ آپ پورا دن اس وقت کا انتظار کریں جب آپ اپنے سیلف کے ساتھ اکیلے ہوں گے، اور پھر زندگی کے اہم ترین سوال آئیں گے. بڑی ایک کریٹیو مائنڈ ہوگا آپ کا، اور آپ کو بہت سارے مسئلے اور گتھیاں آپ کی سلجھیں گی اس وقت کے اندر. بہت سارے اپنے رویوں کے آپ کی وجوہات نظر آئے گی، بہت سارے اپنی ترجیحات کے آپ کا کھوکھلاپن اس وقت میں نظر آئے گا. ویسے یہ بھی محاسبے کا وقت ہے، لیکن اس کا ٹاسک محاسبہ بھی نہیں ہے، بس اپنے آپ کو خالی رکھنا، اور آپ ہیں وہ زندگی ہے، اور آپ کا اللہ سے تعلق ہے. ٹھیک ہے، وہ آئیں گے شروع میں، بالکل آتے ہیں. ہاں شروع میں آئیں گے. آپ ان کو ایک ڈائریکشن دیں گے نا، آپ ایک ڈائریکشن دیں گے. اچھا وہ خیالات اگر آئیں گے بھی الٹے سیدھے، تو اب مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ پوری دن کی ایکٹیویٹی بھی تو آپ کی اس کے دن کو متاثر کرے گی نا. پھر آپ یہ سوچیں گے کہ یار اتنے برے خیالات کیوں آ رہے ہیں بھائی، مجھے پورا دن کیا کر رہا ہوں میں، یہ زندگی میں ایسا کیا کر رہا ہوں. کیونکہ کچھ نہ کچھ کنزمپشن تو ہوئی ہے نا 5 سینس سے، جو اندر جو نا وہ جس کی وجہ سے یہ خیالات جنریٹ ہو رہے ہیں. یا کوئی میری مینٹل ہیلتھ کا ایشو ہے کہ میں اوور تھنکنگ کر رہا ہوں. اس کا مجھے میری مینٹل ہیلتھ کا لیول بھی مجھے پتہ چلے گا اپنی خلوت میں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب ذہنی طور پہ بہت صحت مند ہیں، لیکن یقین جانیں مسائل ہیں ہمارے ساتھ. جزاک اللہ خیر، احسن الجزا. وسیع کیا فرما رہے ہیں؟ تو آپ ایسا وقت نکالیں نا کہ جہاں کوئی آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے نا بھائی.